السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام. آج بہت بڑے ہوئے. آج یہ کلاس جو ہے وہ مبروک ہے، مبروک. بلکہ اس سے پہلے جی بھائی، تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا. کس کی؟ یہ انشاءاللہ واضح. اب سوال یہ ہے کیسے اللہ کی عبادت کرنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، تفسیر کیا ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیا چیز عبادت ہے بھی، کیا چیز عبادت نہیں ہے، کس طریقے سے کی جائے. اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہم سے مطالبہ کس چیز کا کیا ہے، پھر جب وہ مطالبہ کیا بھی ہے تو کیا وہ ہر وقت مطالبہ لازمی طور پہ کیا ہے یا کچھ اختیاری طور پہ کیا ہے. یہ ساری جو تفاصیل ہیں اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے بیسیکلی عبادت کا مطلب ہم کیا کہیں گے کہ اپنی زندگی کو دین کے شریعت کے مطابق گزارنا. ایسے چلے گا کام؟ عبادت کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی کو دین اور شریعت کے مطابق گزارنا. تو اس اعتبار سے علماء نے شریعت کو دو حصوں میں سمجھنے کے لیے تقسیم کیا ہے. کچھ چیزیں ہیں ان کو کہا کہ یہ ہے اعتقادات. ٹھیک ہے، ان اعتقادات کو کہاں پڑھا جاتا ہے، کہاں سمجھا جاتا ہے؟ عقائد میں. ٹھیک ہے. اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہو گیا فقہ کا، جس میں دو چیزیں جو ہیں بہت بنیادی طور پہ شامل ہوتی ہیں. ایک ہیں عبادات اور دوسرے کیا ہیں؟ احکام میں یہ بھی شامل ہے، عبادات اور معاملات. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں جو انسان نے ماننی ہیں یا اس کے دل کے جو اعمال ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، اس لیے آپ عقیدے میں توحید پڑھتے ہیں. آپ نے جو کتاب ہے اس میں آپ نے توکل بھی پڑھا ہے، صبر بھی پڑھا ہے، اللہ کی محبت بھی پڑھی ہے، اللہ کی خشیت بھی پڑھی ہے. یہ سارے ہیں اعتقادات، دل کے معاملات. یہ پڑھائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں عقیدے کے اندر. اس کے برعکس کچھ معاملات ہیں جس کو کہہ دیا جاتا ہے فقہ، فقہی امور، فقہی معاملات، فقہی احکامات. اس میں دو چیزیں بنیادی طور پہ شامل ہوتی ہیں، ایک ہے عبادات اور دوسرے ہیں معاملات. عبادات میں خاص کر وہ چیزیں ہیں جو بندہ اپنے رب کے لیے محض کرتا ہے، صرف جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے. اور معاملات میں زیادہ تر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو انسانوں کے درمیان امور ہوتے ہیں. شادی آ گئی، نکاح آ گیا، طلاق آ گئی، خرید و فروخت آ گئی، تجارت، کسی چیز کو کرائے پہ دینا. یہ سارے معاملات جو ہیں پھر اس ہیڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اچھا، یہ ہے اصطلاحات. اصطلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ایک ٹرمینالوجی بن گئی ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ عقیدے کے لیے بھی فقہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، الفقہ الاکبر. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک سمجھنے کے لیے ایک ڈفرینسیشن کی گئی ہے کہ آج کل اگر آپ کہیں پر پڑھیں گے کہ بھائی اس سبجیکٹ میں فقہ پڑھائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس میں زیادہ تر ان ٹاپکس کے حوالے سے بات چیت ہوگی. آپ کوئی کتاب اٹھائیں گے فقہ کی کتاب تو اس میں ان ٹاپکس کے حوالے سے بات چیت ہوگی. اگر آپ کو کسی ایسے امر کے بارے میں پتہ کرنا ہے اس کی تفصیل تو آپ عقیدے کی بات کریں گے، عقیدے کی کتاب اٹھائیں گے. اور قرآن میں، احادیث میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. لیکن کتب احادیث میں اکثر محدثین نے کیا کیا ہے کہ جو تبویب کی ہے، یعنی اپنی کتاب کو بانٹا ہے، چیپٹر اس میں بانٹے ہیں، وہ کس طرح کیے ہیں؟ وہ ان دونوں کو الگ الگ کر کے کیے ہیں. عموماً آپ نے جیسے آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں حدیث میں؟ اس سے پہلے کون سی پڑھی؟ عمدۃ الاحکام. عمدۃ الاحکام اسی کے حوالے سے. اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، سیام، حج، بیوع وغیرہ، تو وہ اس ترتیب کے حساب سے چلے. تو اس میں محدثین کیا کرتے ہیں کہ ساری احادیث جو ایک ٹاپک کے حوالے سے ہوتی ہیں اکثر وہ کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ کچھ احادیث کی جو کمپائلیشن ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے بھی ہوتی ہے. جیسے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے روات کے اعتبار سے کمپائلیشن کی ہے کہ مسند بنا دیتے ہیں وہ، کہ اس راوی کی جو مسند ساری احادیث ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا ٹاپک کون سا ہے؟ اصول الفقہ. اس میں یہ جو ٹرم ہے یہ کس چیز کی طرف انڈیکیشن دے رہی ہے؟ کہ وہ معاملات جو کہ شریعت کے اس ایسپیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے عبادات سے، اس کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ٹاپک کہیں نہ کہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا وہ یہاں آ جائے گا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ یہاں آ جائے گا. اچھا، اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اعتبار سے ہمیں کہا اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرو، نماز پڑھو.
اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو، اس سے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب دل چاہے پڑھ لینا، نہیں مرضی اگر پڑھنا ہو، دل ہو رہا ہو تو پڑھ لینا، موڈ ہو ٹائم ہو تو پڑھ لینا، یا لازمی طور پہ پڑھنا؟ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. پھر آگے کیا کہا؟ جب نماز ختم ہو جائے تب کیا کرو؟ آیت کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. فی الارض ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ اقیم الصلاح کا حکم کس کے لیے ہے؟ یہ جو آپ کا ایک کنسرن ہے، بورڈ پہ رومن اردو میں لکھ دیا کریں. یہ رومن اردو نہیں ہے، یہ عربی چل رہی ہے. تو عربی اردو آپ سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، لیکن عربی آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. اردو نہیں لکھ رہا انشاءاللہ. یہ تمام ورڈ جو ہیں یہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں. جی، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، یہ حکم کس کو ہے؟ صرف مردوں کو یا خواتین کو بھی ہے؟ سب کو ہے. اور یہ فانتشروا فی الارض کس کو ہے؟ صرف مردوں. اب آپ نے یہ کیسے فرق کیا کہ یہ تو سب کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ فانتشروا ایھا الرجال انتم فی الارض؟ کیوں لڑکیوں کو خواتین کو نہیں کہتے کہ نہیں جمعے کی نماز ہو جائے تو باہر چلنا ہے، کھانا کھانے چلیں گے، کہیں شاپنگ کرنے چلیں؟ نہیں کہتے نا. تو یہ حکم نہیں، تو اگر خواتین تجارت نہیں کر سکتی؟ اچھا چلیں، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. جو تجارت سے منع کیا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو تو تجارت چھوڑ دو، وہ تجارت مردوں نے چھوڑنی ہے، خواتین نے بھی چھوڑنی ہے؟ خواتین نے نہیں چھوڑنی. خواتین کا چلے گا نہیں؟ اچھا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے یہ بتائیں. یعنی اگر دکان میں ایک سیلس پرسن خاتون ہو، جمعے کی اذان ہو، سارے میل والے چلے جائیں، خاتون جو ہے وہ دکان کھلی رکھیں، تو چلے گا نہیں چلے گا؟ ان پہ جمعہ پڑھ دیے تو وہ خرید و فروخت کر سکتی ہیں اس ٹائم پہ. نہیں نہیں، میرا سوال اس کے حوالے سے، اس کا مسئلہ ہے نہیں کہ بات نہیں کرے، سوال اس حوالے سے. بھائی تو خاتون تو کر رہی ہے نا. تو وہی تو ٹاپک کہہ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں. مسئلہ فقہی امر حل کرنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو ہے نا ایک. اس حکم میں ہم کہہ رہے ہیں سب شامل ہیں. اقیم الصلاح میں کہہ رہے ہیں. اچھا میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ مردوں پر ہے نا. اب یہ کیسے فرق کیا کہ یہ مردوں پر ہے اور خواتین پر نہیں ہے؟ اور دوسرا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں پر فرض ہے، اس کا مطلب ہے خواتین پر آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض نہیں ہے. یعنی جمعے کی نماز ہو رہی ہو، جمعے کی اذان ہو رہی ہو، تو خواتین دکان کھول کے بزنس کر سکتی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تجارت کی بات کر رہے ہیں ہم. اچھا، خاتون کے لیے تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ارے بابا، ہاں تو ایک ایک اسٹیپ نا. خاتون کے لیے تجارت کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. دکان کھولنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. جمعے کے وقت، جمعے کی نماز کے وقت کیا خاتون کے لیے دکان کھولنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا لگا، کیوں لگائے گی؟ اچھا چلیں، دکان کھولنا ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اچھا دکان کھولنا ان کے لیے بھی جائز نہیں. پھر اگر یہ فانتشروا فی الارض ہے، زمین میں پھیلو، اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں مجھے جمعے کے بعد جو ہے نا دکان بند کرنی ہے، مجھے جمعے کے بعد جو ہے نا مسجد میں بیٹھ کے قیام کو دوسری نمازیں پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے میرے کو، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا زمین میں پھیلو، تو کیوں نہیں پھیلنے کا آپ کو حکم دے رہے اس کو؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو تو لازمی طور پہ پڑھو، یہاں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پھیلو زمین میں، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں مرضی ہے. تو کس طرح پتا چلے گا مرضی ہے؟ پتا کیسے چلے گا؟ سوال تو یہ ہے. جب بند کرنے کا تھا تو آپ نے کہا لازمی بند کرنا ہے، اب جب کہہ رہے ہیں پھیلو دنیا زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تو آپ کہہ رہے ہیں اب اختیاری ہے. تو کوئی کرائٹیریا ہوگا نا. ٹھیک ہے. جب قرآن نازل ہوتا تھا، قرآن کی زبان میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا. جب قرآن جس زبان میں نازل ہوا تو اس زبان کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے والے تھے اہل اللغہ، اس زبان کے بولنے والے. ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کہاں پہ کس چیز سے کیا مراد ہے، کہاں کون سے خطاب میں کون شامل ہے کون نہیں ہے. اگر کہیں پہ کنفیوژن ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ پوچھ لیتے تھے. کس سے پوچھتے تھے؟ کبھی یعنی اکثر ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اس وقت اویلیبل نہیں ہوتے تھے تو آپس میں پوچھ لیتے تھے کہ بھائی یہاں پہ کیا معاملہ کرنا ہے. جیسے آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک صحابی کو جو ہے وہ سر پہ چوٹ تھی، غسل واجب ہو گیا، انہوں نے کس سے پوچھا؟ دوسرے صحابی سے پوچھ لیا. پوچھ لیتے تھے تو کلیریفیکیشن آ جاتی تھی کہ بھائی یہاں پہ مراد یہ ہے، یہاں پہ یہ اس طرح ہے، یہاں پہ اس طرح ہے. جیسے ایک صحابی نے روزے کے وقت، سحری کے وقت کیا کیا؟ کالا دھاگا رکھا، سفید دھاگا رکھا. پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس سے مراد کون سا دھاگا ہے. اس وقت کیا ہوتا تھا، ایک تو وہ اہل اللغہ تھے، ان کو زبان کا کانٹیکٹ سمجھ میں آتا تھا، زبان کا سیاق سمجھ میں آتا تھا، ان کو پتا ہوتا تھا کہ کہاں پہ کون سا ورڈ جب اس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے، کون شامل ہوتا ہے کون شامل نہیں ہوتا. اور اگر کوئی کنفیوژن ہوتی تھی تو ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، وہ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ کیا کریں؟ اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں. سب سے اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ قرآن کو پہنچائیں.
اور پھر دوسری چیز کیا تھی کہ اس قرآن کی ایکسپلینیشن پہنچائیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کہ آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا. آگے کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ لوگوں کو کیا کریں؟ بیان کریں، اس کو واضح کریں. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے واضح کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اس طرح کا کوئی ایشو آتا تھا تو وہ صحابہ آپس میں پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، عثمان ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ آپس میں پوچھتے تھے، کسی نتیجے تک پہنچ جاتے تھے. جیسے جیسے وقت آگے بڑھا اور خاص کر جب اختلافات بڑھے، اور اختلافات کے ساتھ ساتھ ایک کیا چیز بڑھی، جب دین پھیلا تو دین عرب ممالک سے، عرب زمینوں سے نکل کے غیر عرب زمینوں میں بھی گیا. اجمی لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا. اب ان کو قرآن و سنت اس زبان میں اس طرح سمجھ نہیں آتا تھا. جب انہوں نے یہ چیز پڑھنا شروع کی تو کہیں نہ کہیں یہ کنفیوژن آئی کہ بھائی یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں. ٹھیک ہے، صحابہ جو ہے وہ یہ فرق کر پاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہر معاملے میں پیروی کرنی ہے، یا صرف ان معاملات میں پیروی کرنی ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے جوڑ رہے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک خاص طرح کی زمین پہ خاص طریقے سے لیٹے تو کیا ہم سب پہ بھی وہ لازمی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی معاملہ کھڑے ہو کے کیا تو کیا ہم پر بھی وہ لازم ہے کھڑے ہو کے کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی شادیاں کی تو ہم پر بھی لازم ہے اتنی شادیاں کرنا؟ صحابہ جو ہے وہ ان چیزوں میں فرق کرتے تھے، کہیں کنفیوژن ہوتی تھی. ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا مجھے یہ اپنی اونٹنی یا اونٹ بیچ دو. صحابی نے کیا کہا؟ نہیں میں نہیں بیچ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور صحابی منع کر رہے ہیں. سوچ سکتے ہیں آپ، نبی کا حکم ہو اور صحابی منع کر دیں، ایسا ممکن ہے؟ کیا ہے؟ ان صحابی کو یہ سمجھ تھی اس وقت کہ یہ معاملہ جو ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرعی امر نہیں ہے. کہیں پہ ایسی کنفیوژن ہوئی جیسے کہ بدر کا معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پیراؤ ڈالا تو ایک صحابی نے آ کے کیا پوچھا، یہ جو آپ نے اسٹریٹجی اپنائی ہے یہ کیا اللہ کی طرف سے ہے یا پھر اپنی ایک پلاننگ ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے تو پھر تو خاموش ہیں، اگر اپنی پلاننگ ہے تو پھر اس سے بہتر میرے خیال میں یا ایک دوسری آلٹرنیٹ اسٹریٹجی آپ یہ کنسیڈر کر لیں. تو ان کو سمجھ میں تھی کہ کہاں پہ کون سا حکم تو ہے وہ لازمی طور پہ ماننا ہے اور کہاں پہ ایک اختیار ہے. کبھی پوچھ لیا، جیسے بریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، جب ان کو آزاد کیا گیا، ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ غلام تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہی رہیں. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ مجھے ویسے تلقین کر رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ تو واضح ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس طرح کے جو معاملات تھے صحابہ کو تو سمجھ میں تھی، عرب میں سے اکثر کو معاملات سمجھ میں آ جاتے، صحابہ موجود تھے. جیسے جیسے دین پھیلا یہ کنفیوژن کسی حد تک بڑھنے کا خدشہ بڑھا، لوگوں سے اخطاء ہونا شروع ہوئی. تو علماء نے محسوس کیا کہ یہ جو باتیں ہیں ان کو ہم، ان کے پیچھے کچھ رولز ہیں. ٹھیک ہے، کچھ شریعت کے قواعد و قوانین ہیں، کچھ لینگویج کے کچھ رولز ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سارے معاملات کھڑے ہیں. تو ان معاملات کو کیا کیا جائے؟ کمپائل کیا جائے، ڈرائیو کیا جائے، ان کو استنباط کیا جائے اور ان کو لکھ کے بیان کر دیا جائے کہ بھائی جب یہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب یہ اس طرح ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح اس فقہ کو سمجھنے کے لیے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، کب کیا چاہتا ہے کب کیا نہیں چاہتا، ان معاملات کو سمجھنے کے لیے کچھ رولز جو ہیں وہ کہاں سے نکالے گئے، اخذ کیے گئے؟ قرآن سے اخذ کیے گئے، احادیث سے اخذ کیے گئے، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ سے اخذ کیے گئے، کہیں لغت سے بھی اخذ کیے گئے کہ جب قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عربی زبان میں آیا ہے تو عربی زبان کے جو کچھ رولز ہوں گے ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے کچھ رولز ڈرائیو آؤٹ کیے. اب یہ رول ہر جگہ پہ واضح طور پہ قرآن کی آیت میں نہیں لکھا ہوا، فقیہ نے، اصولیین نے، علماء نے اس کو ڈرائیو کیا ہے کہ یہ بات جب یہ ہو رہی ہے اس سے مراد یہ ہے. تو کہیں پہ اس رول کو ڈرائیو کرنے میں اختلاف بھی ہوئے ہیں، جس وجہ سے ایک معاملہ کچھ کے نزدیک کچھ ہوتا ہے، کچھ کے نزدیک کچھ ہوتا ہے. تو یہ اختلافات بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فی الحال ہم ان اختلافی امور میں جائے بغیر کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ واضح بھی ہیں، کہیں نہ کہیں متفق علیہ امور بھی ہیں، وہ جو ہیں اس سبجیکٹ کا انشاءاللہ کنسرن رہیں گے کہ یہ جو فقہی امور ہیں، معاملات اور عبادات ہیں، ان کے پیچھے شریعت کے کیا قوانین ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں ان امور کی تفصیل پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا جو مطالبہ ہے وہ اصل میں ہے کس سے. اقیم الصلاۃ کیا 3 سال کے بچے پہ بھی اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فانتشروا فی الارض کیا یہ لازمی طور پہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ان اصول کی بنیاد پر. بات کلیئر ہے؟ اچھا، اقیم الصلاۃ اس آیت سے کیا حکم آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کیا، اس آیت میں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نماز کا. ٹھیک ہے، یہ صلاۃ اردو میں نہیں لکھ رہا نماز، صلاۃ. اس آیت سے صلاۃ ظاہر ہو رہی ہے. کیا اسی آیت میں زکوٰۃ کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. نہیں، اس حصے میں، اس حصے میں زکوٰۃ کا. کیا اس حصے میں حج کا معاملہ ہے؟ کیا اس حصے میں نکاح کا معاملہ ہے؟ یہ آیت اسپیسیفک ہے کس معاملے سے؟ صلاۃ سے، نماز سے اسپیسیفک ہے. اس آیت میں جو واضح طور پہ ایک حکم آ رہا ہے وہ آ رہا ہے نماز کے حوالے سے، باقی امور کے معاملے میں نہیں آ رہا.
تو کیا یہ آیت یا یہ جو ہم بات اس سے نکال رہے ہیں کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم نماز قائم کریں، کیا یہ بات جو ہے وہ صلاۃ کے ساتھ اسپیسیفک یا خاص ہے، یا پھر جنرل ہے اور عام ہے، خاص ہے؟ کوئی شخص یہ تو نہیں کہہ سکتا نا اقیم الصلاۃ، دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزے رکھو، نہیں کہہ سکتا نا۔ تو شریعت کے کچھ ادلہ ہوتے ہیں، کچھ دلائل ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص عبادت پر یا ایک خاص معاملے پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نکاح الا بولی، کہ نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کے بغیر، یعنی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بولی؟ نہیں کہہ سکتے۔ لا زکات الا بولی؟ نہیں کہہ سکتے۔ وہ جو حدیث ہے وہ خاص کس کے لیے ہے؟ نکاح کے معاملے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ نکاح کا فقہ میں یہ ایک معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ فقہ میں اور بھی معاملات ہیں۔ اب وہ حدیث جو ہے وہ ایک اسپیسیفک رول بتا رہی ہے، ایک اسپیسیفک رولنگ بتا رہی ہے نکاح کے حوالے سے۔ ایسی اسپیسیفک خاص رولنگز کا اصول الفقہ میں کوئی رول نہیں ہے۔ اصول الفقہ جو ہے یہ سبجیکٹ اپنے آپ کو ان اسپیسیفک ادلہ سے کنسرن نہیں کرتا۔ اصول الفقہ کا ٹاپک یہ نہیں بتائے گا کہ کتنی نمازیں آپ پر فرض ہیں، کس ٹائم پہ فرض ہیں، کس کیفیت میں فرض ہیں، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس چیز پہ دینی ہے نہیں دینی ہے، نکاح کس سے ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا، کیا شروط ہوں گی وغیرہ۔ اصول الفقہ کا اس اسپیسیفک ٹاپک سے کنسرن نہیں ہے۔ اسپیسیفک ٹاپک سے کنسرن کس کا ہوگا؟ فقہ کا ہوگا۔ فقہ میں آپ جائیں گے تو فقہ آپ کو بتائے گی کہ نماز کے سارے مسائل، زکوٰۃ کے سارے مسائل، حج کے سارے مسائل، اور سارے عبادات کے سارے معاملات کے سارے مسائل، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس کے ساتھ کرنی ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اصول الفقہ کیا کرے گا؟ جی اصول الفقہ کیا کرے گا؟ اگر فقہ کے جو معاملات ہیں، فقہی معاملات ہیں، ایک ایک چیز کے معاملات، ان کو ہم کہتے ہیں الادلہ التفصیلیہ۔ تفصیلیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ڈیٹیل والے۔ ڈیٹیل والے کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ ہر عبادت کا، ہر معاملے کے لیے الگ دلیل چاہیے ہوگی۔ نماز فرض ہے کیسے پتہ چلے گا؟ ایسی آیت ہوگی یا ایسی حدیث ہوگی جس میں نماز کا خاص ذکر ہوگا۔ زکوٰۃ کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایسی آیت ہوگی یا ایسی حدیث ہوگی جس میں زکوٰۃ کا خاص ذکر ہوگا۔ اگر کوئی عبادت کوئی آیت یہ کہتی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعبدوا الا اللہ؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کیا اس آیت سے خاص نماز ثابت ہوتی ہے؟ خاص نماز ثابت نہیں ہوتی۔ خاص زکوٰۃ، کوئی اور خاص معاملہ، خاص جہاد، خاص ہجرت کوئی ثابت ہوتی ہے؟ نہیں۔ جنرلی کیا ثابت ہوتی ہے؟ عبادت شامل۔ عبادت کے اندر جو کچھ آ جائے گا وہ سب اس سے۔ تو یہ آیت جو ہے نماز کے اعتبار سے تفصیلی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک تفصیلی کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا ہمارے کانٹیکس میں؟ اجمالی، جو جنرل بات کرے گی، ایک ایسا جنرل رول دے دے گی جو کہ آپ مختلف جگہوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسپیسیفک اور جنرل رول کی ایک ایگزامپل کس طرح ہوگی؟ مثال کے طور پہ کلاس شروع ہوتی ہے 6:30 بجے، ٹیچر کہہ دے کہ جو اسٹوڈنٹ 6:45 بجے کے بعد آئے وہ سب کے لیے جوس لائے، ٹھیک ہے؟ جو اسٹوڈنٹ بھی 6:45 بجے کے بعد کلاس میں آنا چاہے وہ سب کے لیے جوس لائے۔ اب یہ سلطان صاحب کے لیے خاص حکم ہے؟ نہیں۔ ریان بھائی کے لیے خاص حکم ہے؟ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جنرل رول ہے۔ اب ایک دن سلطان بھائی لیٹ آئیں گے، وہ بھی یہ کریں گے۔ ریان بھائی لیٹ آئیں گے، ریان بھائی بولے بھائی اس میں میرا ذکر کہاں تھا؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر ریان 6:45 بجے کے بعد آئے گا تو جوس لائے گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ اسپیسیفک رول ہے ہی نہیں، یہ جنرل رول ہے۔ یہ جنرل رول ہے اور اس پہ جو جو چیز اپلائی ہوتی رہے گی وہ اس کے تحت آتی رہے گی۔ تو اصول الفقہ کا جو تعلق ہے وہ اس طرح کے اجمالی رولز کے اعتبار سے ہے کہ وہ رولز جو کہ ہمیں قرآن کو، حدیث کو اس اعتبار سے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ شرعی امور اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اس کے وہ بنیادی رولز کیا ہیں، وہ بنیادی قواعد کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو ایگزامپل آگے بھی انشاءاللہ آتی رہے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ہمیں امر دیا ہے، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دیا ہے۔ عربی زبان میں امر کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ امر ہے؟ مختلف طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ امر کا ایک خاص صیغہ ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ فتح یفتح سے امر کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ اس کو کر دیں گے افتح۔ اگر آپ کو امر بنانا آتا ہے تو پھر آپ امر پہچان سکیں گے۔ اصول الفقہ کے قواعد میں سے ایک قاعدہ کیا ہے کہ اگر کہیں پہ شریعت میں امر آتا ہے تو وہ دلالت کرتا ہے وجوب پہ، کہ یہ امر جو ہے، یہ حکم جو ہے، یہ چیز جو ہے آپ پر واجب ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ جنرل رول ہے۔ کیا اس کا نماز سے خاص تعلق ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے نماز، کہیں لکھا ہے روزہ، کہیں زکوٰۃ، کچھ نہیں۔ یہ ایک جنرل رول ہے کہ شریعت میں کہیں پہ بھی اگر حکم آ جائے گا تو وہ دلالت کرے گا کس چیز پہ؟ اس چیز کے واجب ہونے پہ۔ اسی لیے جب کہا اقیم الصلاۃ،
یہ اقیمو کیا ہے؟ فعل امر ہے. یہ کس چیز پہ دلالت کرے گا؟ وجوب پہ. کس چیز کی؟ جس چیز کا بھی آگے ذکر ہوگا. اس کے بعد آپ نے کیا کہا تھا؟ کیا آتا ہے؟ آتو الزکا. یہ آتو بھی کیا ہے؟ یہ بھی فعل امر ہے. اس آیت سے نماز واجب ہوتی ہے ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں ایسے پتا چلا کیونکہ فقہ کے اصول میں سے ایک اصول کیا ہے یا ایک اصل کیا ہے کہ اگر شریعت میں کہیں پہ امر آتا ہے تو وہ امر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے اس چیز کے ہم پر واجب ہونے کے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا اقیم الصلاۃ تو اللہ تعالیٰ نے اس صلاۃ میں ہمیں آپشن نہیں دیا. آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کہتے ہیں کھائیں, آپ حکم دے رہے ہیں اس کو؟ نہیں, آپ اس کو گزارش کریں کھا لیں بھائی, مرضی ہے نہیں کھانا میں ٹھوسوں گا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا اقیم الصلاۃ تو بائی ڈیفالٹ کیا سمجھا جائے گا کہ یہ امر جو ہے یہ اس نماز کو ہم پر کیا کر رہا ہے؟ واجب کر رہا ہے. اور پھر ہم تفصیل دیکھیں گے کہ واجب کا کیا مطلب ہے وغیرہ. یہ جو رول ہے یہ تفصیلی رول ہے یا اجمالی رول ہے؟ یہ اجمالی رول ہے. اب اس کے انڈر کبھی نماز کا بھی امر آ جائے گا, کبھی زکوٰۃ کا بھی امر آ جائے گا, کبھی حج کا بھی امر آ جائے گا, کبھی نکاح کا بھی امر آ جائے گا, کبھی طلاق کا بھی آ جائے گا, کبھی جہاد کا بھی آ جائے گا. معاملات عبادات سب اس میں آ سکتی ہیں. تو یہ اجمالی رول ہے جو کہ ہر جگہ اپلائی ہو رہا ہوگا. تفصیلی کیسے ہو جائے گا؟ اگر ہم کہیں اقیم الصلاۃ, اب یہ تفصیلی ہے, اس کا تعلق کس سے؟ اس حکم کا تعلق نماز سے. اس میں زکوٰۃ شامل نہیں ہے, اس میں حج شامل نہیں ہے, اس میں روزہ شامل نہیں ہے, اس میں والدین کے ساتھ نیکی کرنا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اصول الفقہ کا جو سبجیکٹ ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ ان اجمالی یا جنرل رول سے جن کی بنیاد پہ فقہ کو سمجھا جاتا ہے یا فقہ اس سے ڈرائیو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو فقہ اور اصول الفقہ میں فرق ہے. فقہ کا تعلق عبادات اور معاملات سے. اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں تو آپ کس سبجیکٹ کی طرف جائیں گے؟ فقہ کی طرف جائیں گے. کتنی نمازیں یہ آپ کو نماز کے حوالے سے پتا کرنا ہے نا, تو آپ جائیں گے ادھر کی طرف. آپ کو پتا کرنا ہے کہ روزہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک فرض ہوتا ہے, ہم جائیں گے فقہ میں. لیکن اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ہمیں لازمی طور پہ کرنے کا کہا ہے یا اختیاری طور پہ کرنے کا کہا ہے, جیسے میں نے کہا تھا فانتشروا فی الارض, اب کیا یہ زمین میں پھیلنا لازمی ہے یا آپ مسجد میں چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لازمی حکم نہیں ہے, یہ اختیاری حکم ہے. لیکن یہ پتا کیسے چلا کہ یہ اختیاری ہے اور وہ والا لازمی ہے؟ یہ بات کرے گی اصول الفقہ. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اے نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ اب یہ خطاب کس سے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کیا آپ اور میں حلال کو حرام کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہاں پہ تو نبی کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ اور میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جی, اب یہ بات کون کرے گا؟ یہ بات کرے گا اصول الفقہ. کہ چاہے آپ کو ظاہر میں خطاب میں نام ایک کا دکھ رہا ہے کہ خطاب کس سے ہے؟ ایک سے, لیکن یہ حکم ایک کے لیے خاص نہیں ہے, یہ حکم سب کے لیے. ٹھیک ہے, کبھی ایسا ہوگا کہ ورڈ یوز سب کے لیے ہوگا لیکن اس سے مراد مرد ہوں گے خواتین نہیں ہوں گی. کبھی ایسا ہوگا کہ خواتین ہوں گی مرد نہیں ہوں گے. کبھی ایسا ہوگا کہ بڑے ہوں گے بچے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کب کون داخل ہوگا کون داخل نہیں ہوگا کیسے پتا چلے گا؟ اصول الفقہ سے. ڈیفالٹ ہوتا ہے نا, ایک چیز جو ڈیفالٹ ہے, مثال کے طور پہ اگر کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے, کوئی ایسا شخص جو زندگی میں اس بلڈنگ میں کبھی آیا نہیں ہے, وہ اگر اس کمرے میں داخل ہوتا ہے, کیا وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں فرق کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. وہ کس بنیاد پہ کرے گا فرق کہ کون اسٹوڈنٹ ہے کون ٹیچر ہے؟ کیسے اس کو پتا چلے گا؟ ابھی اگر وہ آتا ہے تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ میں پڑھا رہا ہوں؟ اوکے, ایک انڈیکیشن کیا ہے کہ میں بورڈ کے پاس کھڑا ہوا ہوں. دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس میں بول رہا ہوں, ایک شخص بول رہا ہے باقی زیادہ تر سن رہے ہیں. عام طور پہ کلاس میں ٹیچرز کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس ملٹیپل ہو سکتے ہیں, ملٹیپل ٹیچر ایک ساتھ پڑھانے آ جائیں گے, سسٹم نہیں چلے گا. یہ کیا ہے؟ ڈیفالٹ چیز ہے کہ ایک کلاس میں ایک وقت میں ایک ٹیچر ہوگا, زیادہ تر وہ بول رہا ہوگا, بورڈ کے پاس زیادہ تر وہ ہوگا. ایک سیٹنگ ہوگی. سیٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک کیفیت میں ہوں گے, یا بیٹھے ہوں گے زمین پہ یا چیئر پہ, اور استاد بھی یا بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوا ہوگا, لیکن ایک کیفیت ہوگی. اسٹوڈنٹس کی ایک کیفیت ہوگی, ٹیچر کی ایک کیفیت ہوگی, فرق ہو جائے گا. یہ ہے ڈیفالٹ. لیکن کیا ضروری ہے کہ اگر اس وقت میں یہاں پہ بورڈ کے پاس کھڑا ہوں تو ضروری لازمی ہے کہ میں ٹیچر ہوں؟ نہیں. ہو سکتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کی پریزنٹیشن چل رہی ہو سکتا ہے آپ کے ٹیچر کوئی اور ہو, میں ایوے ہی کوئی اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں, ہو سکتا ہے نا. لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایکسیپشنز ہیں, یہ استثناءات. رول کیا ہے؟ رول وہ ہے جو پہلے والا. اصول الفقہ کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بنیادی ڈیفالٹ رول کیا ہے. اب اس رول میں سے ایکسیپشنز نکل سکتی ہیں اور ہوں گی, لیکن ایکسیپشن کو ثابت کرنا پڑے گا. اس رول کو پھر ثابت نہیں کرنا پڑے گا. جب ایک بار بنیادی رول ثابت ہو گیا, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امر جو ہے وہ واجب ہونے پہ دلالت کرتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ڈیفالٹ ہے. شریعت میں کسی بھی جگہ پہ ثابت ہو گیا کہ یہ چیز امر کے صیغے کے ساتھ آئی ہے, امر کے ورڈ کے ساتھ آئی ہے, تو سب سے پہلے ذہن کدھر جائے گا؟ اس رول کی طرف جائے گا. یہ ڈیفالٹ ہے. ہاں, اس سے اگر نکالنا ہے تو پھر کیا چاہیے ہوگی؟ دلیل چاہیے ہوگی, کوئی ریزن چاہیے ہوگا, کوئی وجہ چاہیے ہوگی, کوئی کانٹیکسٹ چاہیے ہوگا.
ٹھیک ہے. تو اصول الفقہ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ان اجمالی رول سے جو کہ ہمیں ان معاملات کی تفصیل کو سمجھنے میں، اس کو اخذ کرنے میں مدد کرتے ہیں. یہ اچھا سوال ہے. کیا ان اصول کی دلیل چاہیے ہوگی نہیں چاہیے ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے کہ کیا ان اصول کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوگی یا نہیں چاہیے ہوگی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دلیل اس کے لیے چاہیے ہوگی یا نہیں چاہیے ہوگی؟ مرتب بعد میں تو کیے گئے ہیں. کیا بس خواہشات کی بنیاد پہ کر دیے گئے ہیں؟ میرا دل ہو رہا ہے تو ایسا کر لیتا ہوں، تمہارا دل ہو رہا ہے تم ایسا کر لو، میں مدینے والا ہوں ایسا کر لیتا ہوں، تم مکہ والے ہو تم ایسا کر لو. اس کی بھی پیچھے دلیل ہوگی کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امر جو ہے وہ واجب ہونے پہ دلالت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوگی. ٹھیک ہے. کچھ ایسے رولز ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کچھ ہے مسلمہ رولز، ہاں سب مانتے ہیں. کبھی یہ دلیل جو ہے شرعی دلیل ہوگی. شرعی دلیل کا مطلب قرآن میں اس کا ذکر ہوگا، حدیث میں اس کا ذکر ہوگا. کبھی ایسا ہوگا کہ بالکل واضح طور پہ الفاظوں میں بھی ذکر ہوگا. لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ ہم نے مختلف معاملات کو دیکھے ہوتا ہے نا، مختلف ڈیٹا پوائنٹس کو دیکھا اور پھر ان کو کنیکٹ کیا تو ہمیں ایک رول مل گیا. اور علماء نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ ہاں یہ رول جو ہے صحیح ہے. آیات کو، احادیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، افعال کو اور صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کو اس طرز پہ دیکھا جائے تو بات صحیح لگتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ وہ رول ہمیں شریعت میں ضروری نہیں ہے لیکن وہ ہمیں زبان سے مل جائے گا، لینگویج سے مل جائے گا کہ اہل لغت نے اس معاملے کو اس طرح دیکھا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ آج گھر پہ جاتے ہیں، آپ کے ابو کہتے ہیں بیٹا میرے لیے پانی لے آؤ. آپ جاتے ہیں اپنے کمرے میں، آپ ماشاء اللہ پڑھ کے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، نماز بھی پڑھ لی تھی، آپ گئے، آپ سو گئے. صبح اٹھے، فجر پڑھی، نماز کے بعد سکون سے کچن میں گئے، گلاس دھویا، پانی بھرا اور ابو کے پاس بڑی محبت سے آئے، ابو یہ لیں آپ نے پانی مانگا. ابو کیا بولیں گے؟ جزاک اللہ خیر. ابو بھی اچھے ہیں، کیا کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابو کہیں گے بیٹا جانی میرا جو یہ آپ کو حکم تھا یا گزارش تھی، درخواست تھی، یہ کب تھی؟ اس وقت کی تھی. آپ کہیں گے ابو آپ کے کلام میں یہ تو نہیں تھا کہ بیٹا ابھی پانی لاؤ. ابو کیا کہیں گے؟ بیٹا یہ یہاں سمجھ میں آتا ہے، یہ جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں ہمارا کانٹیکسٹ ہے، کہیں پہ عقل کا تقاضا ہے، کہیں پہ زبان کا تقاضا ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا پانی لائیں تو اس میں ابھی کی بات شامل تھی، یہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو رول ہے کبھی ہو سکتا ہے لینگویج سے آ رہا ہو، کبھی ہو سکتا ہے عقل سے بھی آ رہا ہو کہ عقلاً جو ہے کچھ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. لیکن عام طور پہ زیادہ تر ان اصول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے علماء نے قرآن کی آیات، احادیث، صحابہ کے فعل، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کو ہی بنیاد بنایا ہے. ٹھیک ہے. عقل کو کم رکھا ہے، کہیں کہیں پہ ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی عقل کو یا جو فہم ہے اس کو بنیاد بنایا ہے. یتیم کا مال اس کے ہینڈ اوور کب کیا جاتا ہے؟ بلوغت نہیں، سمجھداری پہ. اب یہ سمجھداری کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سمجھداری کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا کہ سمجھداری کا کرائٹیریا کوئی خاص قسم کا ٹیسٹ ہے، اس پہ جب بچہ اتنے نمبر لے آئے تو پھر یہ نہیں. یہ عرف کا معاملہ ہے. اہل العقل، شیخ صالح عثیمین نے کہیں پہ ذکر کیا تھا کہ وہ عقل، یعنی وہ مختلف ٹرمینالوجیز ایکسپلین کر رہے تھے تو آیا عقل، تو انہوں نے لکھا کہ عقل کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر ذو عقل جو ہے وہ عقل کو پہچانتا ہے، اور جو ذو عقل نہیں ہے اس کو عقل ویسے بھی سمجھ میں نہیں آنی. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس بنیاد پہ سمجھ آ جاتے ہیں. تو یہ بات کا سوال بہت اچھا ہے کہ اصول الفقہ کے جو قواعد ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ شرعی ادلہ کی بنیاد پہ ہی ہیں. کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی بات بتائی ہے، کہیں پہ ہو سکتا ہے جس میں آپ کو کچھ اختلافی امور ہیں تو کہیں پہ کچھ چیزیں استنباط کی گئی ہیں. استنباط کا مطلب کیا ہے کہ ڈرائیو کی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بولا، وہاں پہ یہ بولا، اور دونوں میں کسی طرح کا تضاد ہے. تو اب ہم کس بات کو مانیں گے، کس بات کو نہیں مانیں گے؟ جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ایک بات کہی اور 10 ہجری میں دوسری بات کہہ دی، تو اب کس بات کو مانیں گے؟ بارک اللہ فیک. آپ نے اگر تطبیق نہیں ہو رہی تو پھر کیا کریں گے؟ اب شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ اگر 4 ہجری کی ایک بات ہو، 10 ہجری کی بات ہو تو 10 ہجری والے کو ایکسیپٹ کرنا، 4 ہجری والے کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. یہ صحابہ سے بھی ہمیں دکھتا ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کیا. انہوں نے کہہ دیا یہ پچھلا معاملہ تھا، ختم ہو گیا. یا عقل ہی بتاتی ہے اگر ایک معاملہ پہلے کا تھا بعد میں آ کے اس میں چینجنگ ہو گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ننسخ من آیات، تو نسخ ثابت ہو گیا. اب نسخ پروف کیسے ہوگا؟ کہیں پہ ہو سکتا ہے عقل سے پتہ چل جائے آپ کو کہ بھائی یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. تو اس کے مختلف طریقے ہیں جن میں سے بیسک جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آیت یا حدیث میں اس کا بالکل واضح طور پہ مل جائے، یا کم از کم اس کا معنی مل جائے. کہیں علماء اتفاق کر لیتے ہیں، اجماع ہو جاتا ہے. کہیں پہ یہ کہ کچھ چیزیں استنباط کی جاتی ہیں، اس میں کبھی کبھی اختلاف آ جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں، آگے پھر آ جائے گی انشاءاللہ، کہ امام مالک کے نزدیک، امام مالک کہتے ہیں کہ اگر ایک معاملہ جو ہے وہ مجھے مدینہ والوں میں دکھ جائے گا، اہل مدینہ جو ہیں، اگر ان میں ایک معاملہ مجھے دکھ جائے گا تو میرے لیے دلیل ہے کہ یہ معاملہ شرعی طور پہ صحیح ہے. اب یہ امام مالک کے ہاں ہے، باقی سب کے ہاں ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اہل مدینہ بھی کسی غلط امر پہ آ سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے شہر والے غلط کر رہے ہوں. اب یہ ان کا ایک رول ہے، دوسروں کا نہیں ہے. تو اس طرح کہیں پہ یہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ مختلف جو مکاتب فکر ہیں یا مذاہب ہیں، اور یہ 4 تو ہم ویسے مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، اور ان کے اندر بھی یعنی ود ان
مثال کے طور پہ شوافع یا حنابلہ یا ان میں بھی اختلافات ہوتے ہیں. اور ایک مشہور بات ہے مثال کے طور پہ کہیں ہم فقہی جب وہ دیکھتے ہیں معاملات تو آتا ہے کہ امام شافعی کا پہلے قول یہ تھا بعد میں قول یہ تھا, امام احمد بن حنبل کا پہلے قول یہ تھا بعد میں قول یہ تھا. تو اس طرح کے ڈفرینسز کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہیں, کہیں کہیں پہ خطرناک قسم کے بھی ہیں. مطلب خطرناک مطلب یہ کہ آپ نے جیسے امام بخاری اور امام مسلم کا ایک فرق, کیا فرق تھا, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں لقاء ثابت ہو اور دوسرے کہتے ہیں لقاء کا امکان ہو تو بھی چلے گا. اب فرق ہے یہ, ثابت ہونا اور امکان ہونے میں بہت فرق ہے, لیکن فرق ہے. تو اس طرح کے کچھ فروق اور ڈفرینسز رہتے ہیں. جی یہ والا میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو آپ لوگوں نے بتایا کہ وہ عبادت ہے. عبادت کا مطلب بنیادی طور پہ کر لیا کہ اپنی ساری زندگی کو دین اور شریعت کے مطابق گزارنا. تو پھر میں نے بتایا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. سمجھنے کے لیے دین ایک ہی ہے, سمجھنے کے لیے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کو دو میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک کو کہتے ہیں اعتقادات, دل کے جو اعمال ہیں, کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا وغیرہ. اور ایک کہتے ہیں فقہی امور, فقہی معاملات, جس میں ہماری عبادات اور معاملات شامل ہو جاتے ہیں. عبادات زیادہ تر ان چیزوں کو کہتے ہیں جس میں بندے کا تعلق رب سے ہوتا ہے صرف, اور معاملات میں جہاں پہ انسانوں کا آپس میں, جیسے شادی ہے لوگوں کے درمیان ہوگی تو خرید و فروخت ہے تو وہ معاملات میں آ جاتی ہے. یہی اوکے اسپیسیفک رولز کا. جی فقہ میں جو ہے یعنی اگر ایک فقیہ ہوگا, ایک شخص فقہی معاملے کو تلاش کر رہا ہوگا تو وہ تلاش کرے گا اسپیسیفک دلیل. فجر کی نماز کا وقت صبح کس ٹائم پہ ہے, کس ٹائم سے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں اور کس ٹائم پہ رک جانا پڑے گا, اس کے لیے وہ تفصیلی دلیل ڈھونڈے گا. اس کے لیے وہ اجمالی دلیل سے کام نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مثال کے طور پہ کیا کہا سورہ طٰہٰ کے آخر میں کیا ہے, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. قبل طلوع الشمس, طلوع الشمس آج کل کتنے بجے ہو رہا ہے, 6, چلیں کراچی میں 6:30 پہ ہو رہا ہے, مطلب 6:30, 2-3 منٹ ڈسکاؤنٹ میں آگے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے 6:30, میں 4:30 بجے فجر کی نماز پڑھوں گا, کیا 4:30 بجے قبل طلوع الشمس ہے یا نہیں ہے نا, تو کیا اس کی بات صحیح ہوگی کہ 4:30 بجے میں فجر میں اٹھ گیا ہوں, اب میں جاگوں گا تو میری نیند خراب ہو جائے گی, میں جلدی سے نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں. کہتا ہے ٹیکنیکلی دیکھیں قبل طلوع الشمس تو ہے, تو میں نہیں, ہم کہیں گے کہ یہ جو آیت ہے یہ اسپیسیفک دلیل نہیں ہے فجر کی نماز کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم دیا ہے کہ طلوع شمس سے پہلے پڑھیں. اس کی تفصیل دوسری حدیث سے مل جائے گی کہ فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور وہ انتہا اس کی اسپیسیفک کب تک ہے. ٹھیک ہے, تو فقہی معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان کی تفصیلی ادلہ چاہیے, وہاں پہ اجمالی ادلہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اعتقادات. اچھا یہ دیکھیں یہ اصول ہیں, اب ظاہر سی بات ہے اصولوں میں کہیں نہ کہیں اوور لیپ ہوتا ہے. جیسے آپ نے جو نسخ کا معاملہ پڑھا, تطبیق کا معاملہ پڑھا, یہ معاملات یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گے, یہ معاملات اصول تفسیر میں بھی اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہیں جو کہ اعتقادات پہ اپلائی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اعتقادات میں نسخ نہیں ہوتا. ایک چیز ماننی تھی وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ماننی ہے, اس میں نسخ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ایک زمانہ تھا کہ ہم مان سکتے تھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور جو ہے سب کچھ جانتا ہے پھر بعد میں, نہیں ایسا نہیں ہوتا. عبادات معاملات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک امر کو جائز کیا ہو پھر منع کر دیا ہو, یا پہلے منع کیا ہو بعد میں جائز کر دیا ہو. کچھ چیزیں جو اعتقادات میں اپلائی نہیں ہوتی, ورنہ اس طرح کے اصول جو ہے وہ اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی جو تفاصیل ہوتی ہیں وہ ظاہر سی بات یہاں پہ بھی آتی ہے. مثال کے طور پہ اصول الفقہ ایک ٹاپک ہے کہ شرعی احکامات لیے کہاں سے جائیں گے, مآخذ, کہ وہ کیا جگہیں ہوں گی, کیا سورسز ہوں گی جہاں سے ہم فقہی امور کو ڈرائیو کریں گے. تو اب وہ بات اعتقادات پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. عقل سے تو نہیں لا سکتے, قرآن آئے گا, سنت آئے گی, اجماع آئے گا, اس طرح کی باتیں جائیں. لیکن ایگزامپل زیادہ تر اس میں جو کنسیڈر کی جائیں گی وہ فقہ کے اعتبار سے کی جائیں گی, اعتقادات کے اعتبار سے نہیں. ادلہ کا مطلب ہوتا ہے پروف, دلیل, دلیل کی جمع ادلہ. اللہ اکبر, معذرت, بورڈ پر لازمی طور پر کچھ عرفنا بے ضمیر المذکر صحیح نہیں, جائز ہے من اصول الفقہ. شاید نماز کا حکم فرض کوئی اختیاری نہیں جبکہ پھیلنے کا حکم فرض ہے. نماز ہوتا ہے. آن لائن کوئی ایسا سوال ہے جو کہ میں نے اس کا بیچ بیچ میں جواب نہ دیا ہو, یعنی فقہ میں ہے وہ حکم یہ ہے یا نہیں, کا پورا کرنے معلوم کا رائٹ, اور اصول فقہ میں وہ لازم یعنی پتہ کیسے رہے. نہیں, اصول فقہ میں یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ لازم ہے یا نہیں. اصول فقہ یہ نہیں بتائے گا کہ نماز لازم ہے یا نہیں. اصول فقہ جو ہے وہ بنیاد دے گا کہ کس طرح آپ کسی بھی معاملے کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ لازم ہے یا نہیں. اب وہ آپ نماز کے بارے میں بھی پتہ کر سکتے ہیں فقہ میں, کسی اور معاملے کے بارے میں بھی پتہ کر سکتے ہیں فقہ میں. کیا اب ضرورت نہیں ہے کس چیز کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے. کم از کم ان معاملات کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے, کم از کم جو پرانے معاملات بھی ہیں ابھی کے معاملات بھی ہیں, کم از کم ان کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ کہ اب جو جدید معاملات آتے رہیں گے اس کو تو سمجھنے کے لیے یہ بنیاد ضروری ہے کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے, کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو مکروہ قرار دیا ہے. اسی پہ تو سارے معاملات آگے پھر جھگڑے ہوتے ہیں. جھگڑے مطلب جھگڑے نہیں, تفصیلی, یا تفصیل کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹیلڈ, اسپیسیفک اینڈ ڈیٹیلڈ. تفصیل جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا, تفصیل مطلوب ہے. جی, اور کوئی سوال اس اعتبار سے, اس حوالے سے؟ اچھا,
یہ سوال اگر ہو کہ یہ اصول الفقہ صحابہ سے ثابت کریں کہ کسی صحابی نے کوئی بات کی ہو کہ اصول الفقہ بھی ہوتے ہیں، یا کوئی تابعین میں سے کوئی کتاب ثابت کریں کہ انہوں نے اصول الفقہ کے اعتبار سے لکھی ہو، تو کیا ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ یہ رولز ان کو سمجھ میں تھے، ان کو ہر ایک ایک چیز کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جس طرح ہم عقائد میں دیکھتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ کیا چیز سے کیا مراد ہے. بعد میں جب کنفیوژن بڑھی، اختلاف بڑھے، لوگ بڑھے جو غلط انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے اصول الحدیث میں دیکھا کہ صحابہ کے زمانے میں سند نہیں بیان کی جاتی تھی. پھر صحابی نے خود کہا کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ جو بھی بات کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بھروسہ کر لیتے تھے، لیکن پھر جب سے فتنہ پھیلا، لوگوں نے غلط استعمال کرنا شروع کیا، تب سے ہم نے کیا ذکر کرنا شروع کیا کہ اپنے رجال کا نام بتاؤ، کس سے علم حاصل کیا ہے ہمیں ذکر کرو. تو یہ پھر علم اور فن جو ہے وہ بعد میں جا کے جو ہے وہ ان ڈیٹیل جو ہے وہ مرتب کیا گیا. یہ رولز کس نے بنائے؟ مختلف علماء رہے ہیں. جیسے امام شافعی جو ہیں ان کا ذکر اولین میں شمار کیا جاتا ہے کہ امام شافعی نے مرتب جو کیے تھے، کتاب جو لکھی تھی وہ شروع میں انہوں نے لکھی تھی. اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے نہیں تھے. امام ابو حنیفہ کے بھی رولز تھے، لیکن وہ رولز انہوں نے مرتب نہیں کیے تھے. وہ ان کے پھر جو اسٹوڈنٹس تھے یا ان کے فالوورز تھے، انہوں نے ان کی جو فقہی معاملات تھے یعنی فقہی ڈیسیجنز تھے، اس میں سے پھر ڈرائیو کیا کہ امام صاحب ان اصول کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ رولنگز دے رہے تھے. اور پھر کہیں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بعد میں جب کوئی چیز آتی ہے تو اس میں کچھ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا مرچ مسالہ بھی ہوتا ہے. تو کہیں پہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. اگر میں ایک بار بورڈ پر اصول فقہ اور فقہ کی تعریف شارٹ ڈیفینیشن لکھوا دوں، وہ انشاءاللہ کتاب میں ساری شارٹ سے شارٹ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہیں، تو وہ کتاب میں آ جائیں گی. بورڈ پر پھر میں لکھوانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اگر اچھا، یس ایک بات یہ واضح کرنی تھی کہ چونکہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ اصول الفقہ ہے، تو کلاس میں ہم فقہی امور نہیں ڈسکس کریں گے. فقہی امور نہیں ڈسکس ہوں گے. فقہی امور ڈسکس نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ میں یہ حکم نہیں دوں گا کہ ایک چیز واجب ہے، نہیں ہے، فرض ہے، نہیں ہے، حرام ہے، مکروہ ہے وغیرہ. ہم صرف رولز دیکھ رہے ہوں. فقہی معاملات پتہ کرنے کے لیے آپ کس سے رابطہ کریں گے؟ جو آپ کے کون سے شیخ صاحب؟ شیخ عبید صاحب سے، جو آپ کو حدیث میں فقہ پڑھا رہے ہیں، آپ ان سے پتہ کریں گے. اس کلاس کا مقصد فقہ نہیں ہے، اصول الفقہ ہے. اگر نماز کیسے کب پڑھنی ہے فقہ سے پتہ چلے گا، اور نماز کی ڈیٹیل وجہ کہ کیوں اور کب اسپیسیفکلی وہ نہیں. انشاءاللہ پھر اس یہ جو ہم تعریفات پڑھیں گے شیخ صاحب کی کتاب سے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں پھر واپس آئیں گی، تو پھر انشاءاللہ اس وقت اور زیادہ کلیریفائی ہو جائے گا. ابھی اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. بریک کرنا ہے آپ لوگوں نے یا پیر رکھ لیں آگے؟ اسٹارٹ کر لیں انشاءاللہ. چلیں جی، بسم اللہ. العربیہ اصول فقہ کی 2 کلاسز ہیں. یس، ہم پوری تو نہیں پڑھیں گے، یعنی اس میں سے کچھ چیزیں اسکپ کریں گے، کچھ تفاصیر کچھ ڈیٹیلز ہوں گی جو نہیں کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ. اللہ آسان کرے. اگر کلاسیں باقاعدگی سے ہوتی رہیں، ہم سب مخلص رہیں انشاءاللہ، اساتذہ چھٹیاں نہ کریں. اچھا دوسرا چھٹی. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ اسٹاپ شیئر جی، بورڈ ہی دیکھنا ہے. اچھا جی، یہ میرا خیال میں پورا ہفتہ ہی جو ہے یہ ہمارا عدد میں گزرے گا. ٹھیک ہے جی، ہمارا ٹاپک ہے عدد. اس میں آپ کو اصطلاحات کیا پتہ ہونی چاہیے؟ ایک عدد کی، دوسری معدود کی. جی، عدد اور معدود میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. عدد کوانٹٹی، نمبر، اور معدود وہ کہ جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، معدود جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور عدد جو کہ گنتی کے کلمات ہوں گے وہ. جی، اگر کسی چیز کے ایک کے بارے میں کہنا ہوتا ہے تو کیسے کہتے ہیں؟ ہم صرف اسی چیز کا ذکر کر دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کتابن یا کتاب، اس میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ اس میں ایک کتاب شامل ہے. کتابن ایک کتاب ہے اس کے اندر، لیکن اگر اس میں تاکید کرنی ہو کہ ایک ہی کتاب ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا تھا؟ ذکر العدد کتاب واحد. اور اگر 2 چاہیے پھر کتاب بانی. اب اس کتاب بانی میں 2 کتابیں
شامل ہیں، لیکن تاکید کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس نانی. اور اگر ہم اس کی مؤنث دیکھیں، نافذتن کس کو کہتے ہیں؟ کھڑکی کو. تو ہم کہیں گے نافذتن واحدتن. نافذتن واحدتن. اور اگر دو کا کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ نافذہ تانی واحدہ تانی. واحدہ تانی اس نا تانی. اس میں عدد کون ہے، معدود کون ہے؟ واحد عدد وہذا معدود. هذا عدد معدود، عدد معدود، عدد معدود. هذا لواحد وهذا لاثنان. اب اتنی انفارمیشن کو یا اتنے ایگزامپلس کو دیکھتے ہوئے 1 اور 2 کے رولز کیا ہوں گے؟ عدد معدود کا تعلق آپس میں کس طرح کا ہے؟ صفت موصوف. ٹھیک ہے، ان کا آپس میں تعلق کس طرح کا ہے؟ موصوف اور صفت. اب موصوف اور صفت کا رول آپ کو یاد ہے؟ صفت موصوف کے تابع ہوگی، صفت موصوف کو فالو کرے گی. ذکر پہلے کیا کیا جائے گا؟ موصوف کو. موصوف پہلے آئے گا، صفت اس کے بعد میں آئے گی، اور صفت موصوف کے تابع ہوگی. کتابن واحد. نکرہ نکرہ. اعراب رفع اعراب رفع. جنس جنس. عدد عدد. اس طرح اس میں بھی ہے، اس طرح اس میں بھی ہے، اس طرح اس میں بھی ہے. فہذه الکلمات صفہ موصوف و صفہ. معدود پہلے آ رہا ہے، عدد بعد میں آ رہی ہے. تعلق کس طرح آ رہا ہے؟ موصوف صفت کا. اگر یہ کتاب ہو جائے گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ واحد. یہ کتاب بینی ہو جائے گا، اثنینی. نافذتن واحدتن نافذتین اثنتین. جنس کے اعتبار سے دونوں میں کیا ہے؟ موافقت یا مطابقت. کون کس کو فالو کر رہا ہے؟ عدد جو ہے وہ معدود کو، یعنی صفت موصوف کو، عدد جو ہے وہ معدود کے جنس کے مطابق آ رہی ہے. کلیئر ہے؟ اعراب کیسے ہوگا اس میں؟ اعراب عدد کا وہی ہوگا جو کہ معدود کا ہوگا. اس میں انک تھوڑی کم ہو جاتی ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اعراب بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے. یہ اعراب فالو کرے گا اس کا. خود یہ کیسا ہوگا؟ معرب. معرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعراب چینج ہوگا. واحد واحدن و واحدن، اثنانی و اثنین و اثنین. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہاں پہ ایک کلمہ غیر منصرف آ جائے، مثال کے طور پہ غیر منصرف کلمے کی کوئی ایگزامپل؟ جی، معرب. یہ عدد عدد جو ہے وہ معرب ہوگی. ٹھیک ہے، نہیں اپنا اعراب کو ظاہر کرے گی. جی، کوئی غیر منصرف کلمہ؟ کوئی بھی نہیں آ رہا ذہن میں؟ ابھی صرف مثال کے لیے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے لیے، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم. اس میں کیا چینج آئے گا؟ ابراہیم الواحد. ابراہیم الواحد ہو جائے گا. اگر یہ ابراہیم، اچھا یہاں پہ تو نہیں آنا. اگر یہ حالت جر میں آئے گا تو یہ کیسے آئے گا؟ ابراہیم. اور یہ حالت جر میں کیسے آئے گا؟ الواحدی. ٹھیک ہے، یہ اپنے اعراب کو فالو کر رہا ہوگا. رفع نصب جر جس کا اس طرح، اس کا جس طرح آتا ہے یہ اس طرح لا رہا ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس اعتبار سے بھی اس کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے، تو 1 اینڈ 2 امید ہے کہ کلیئر ہوں گے انشاءاللہ. صفت موصوف ہے، جنس میں مطابقت ہے، اور عدد جو ہے وہ معرب ہے. صرف بتانے کے لیے کہ غیر منصرف اپنے اعراب کو فالو کر رہا ہوگا، یہ اپنا اعراب اپنے اعتبار سے ظاہر کرے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ 2 کے بعد من ثلاثہ الی ثلاثہ الی عشرہ. صفت موصوف، جنس سے مطابقت، اور عدد جو ہے وہ معرب ہے. معرب ہے یعنی اپنا اعراب چینج کرے گی. ایک اذان کو کر لیں.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه وسلم وعلى آله. معدود تو اپنے حساب سے آئے گا نا، معدود بھی معرب ہوگا، اپنے حساب سے آئے گا. یس، اگر معدود کوئی ایسا کلمہ ہے جو خود مبنی ہے تو پھر عدد اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، یعنی عدد اپنے اعراب کو اپنے فالو اسی کو کرے گی. یعنی اگر وہ رفع کی جگہ پہ تو یہ بھی رفع محل فالو کرے گی، لیکن اس کا اعراب اپنا چل رہا ہوگا. اور صحیح بات ہے، معدود بھی جو ہے وہ بھی معرب ورڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ 1 2 3 4 ہے، یہ عدد ترتیبی نہیں ہے. عدد ترتیبی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ نہیں ہے، یہ 1 2 3 4. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کہنا ہو 3 اسٹوڈنٹس تو کیسے کہیں گے؟ اسٹوڈنٹ کے لیے ورڈ کیا ہوتا ہے؟ طالب. اور اگر کہنا ہو 3 اسٹوڈنٹس تو ہم کہیں گے ثلاثۃ طلاب. اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کہیں گے؟ ثلاث طالبات. اور اسی طرح یہ چلے گا کہاں تک؟ 10 تک. اور ٹھیک ہے جی. اب اس کے کیا رول سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ چلے گا 3 سے لے کے 10 تک. 3 to 10 بیچ میں اربعۃ بھی آ جائے گا، خمسۃ وغیرہ سب آ جائیں گے. اب یہ 3 to 10 تک عدد اور معدود کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے؟ مضاف اینڈ مضاف الیہ. اب مضاف اینڈ مضاف الیہ کے قواعد لابد ان تذکرون یاد ہونے چاہیے. مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. طلابن طلابن، طالباتن طالباتن، مجرور. مضاف کیسا ہوتا ہے؟ خفیف. ما معنی خفیف؟ نہ ال آئے گا نہ تنوین آئے گی. ثلاثتو عشرتو، ثلاثتن نہیں ہے، الثلاثو نہیں ہے، ثلاثو عشر. تو یہ دونوں اپنے اپنے رولز فالو کریں گے. پیچھے جب کوئی کانٹیکسٹ آئے گا، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا، آئے، جو بھی کانٹیکسٹ آئے گا، تو ان میں سے کس کا اعراب چینج ہوگا؟ مضاف کا. یہ کبھی چینج نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ مجہور ہی رہے گا. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا 3 اسٹوڈنٹس کو، تو میں کیسے کہوں گا؟ رأیت ثلاثہ طلاب. میں نے دیکھا فعل والفاعل وہذا مفعول وحالۃ المفعول منصوب، تو ثلاثہ ہو گیا. من اگر آ جائے گا ثلاثتی، یہ ویسے ہی رہے گا. یہ کیوں ایسے ہی رہے گا؟ کیونکہ یہ ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ چینج نہیں ہوتا، جر میں ہی رہتا ہے. تو اس ریلیشن شپ میں 3 to 10 کے ریلیشن شپ میں معدود جو ہے وہ مجرور ہی رہے گا، اور عدد جو ہے وہ معرب ہوگی، وہ اعراب فالو کرے گی سیاق کے حساب سے. ہو سکتا ہے کبھی سیاق میں رفع میں آ جائے، کبھی نصب میں آ جائے، کبھی جر میں آ جائے. ٹھیک ہے. اور مؤنث کی بھی یہ بات ہے. اور جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ جب یہ مذکر ہے تو یہ کیسے آ رہی ہے؟ مؤنث آ رہی ہے، ثلاثۃ عشرۃ. اور یہاں پہ یہ مؤنث ہے تو یہ کیسے آ رہی ہے؟ مذکر آ رہی ہے. تو یہاں پہ جنس میں کیا ہے؟ مخالفت ہے.
عدم الموافقہ یا مخالفہ، کہ 3 to 10 تک معدود اور عدد کے جنس میں مخالفت ہوگی. اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گی، اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کوئی کنسرن، کوئی سوال، کوئی مسئلہ؟ معدود، جی بارک اللہ فیک، معدود جو ہے وہ 3 to 10 تک جو ہے وہ جمع آ رہا ہے. ٹھیک ہے، معدود جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، واحد نہیں آ رہا بلکہ جمع آ رہا ہے. دونوں کا آپس میں تعلق مضاف مضاف الیہ کا ہے، جنس میں مخالفت ہے. معدود جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ ورڈ جو ہوگا یہ معرب ہوگا، یہ اعراب قبول کرے گا. عدد جو ہے وہ معرب رہے گی، عدد اعراب کو قبول کرے گی، وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جنس جو ہے وہ 3 to 10 کے درمیان جو ہے وہ عدد اور معدود میں جنس اپوزٹ ہوگی. اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد، معدود مذکر ہوگا تو عدد اس کی مؤنث آئے گی. جیسے طلاب میل اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں تو ثلاثۃ گولتا کے ساتھ آ رہا ہے، اور گولتا کس چیز کی علامت ہے؟ تانیث کی علامت ہے، تو یہ مؤنث ہے. اسی طرح عشرۃ، لیکن اگر معدود مؤنث ہے تو عدد جو ہے وہ مذکر کی آ رہی ہے. کیا عدد 3 سے 10 تک واحد ہی رہے گی؟ یہ واحد نہیں ہے نا، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، اربع 4 کو کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسی کی ثلاثتان کر دیں یا اسلاس کچھ کر دیں، اس طرح نہیں. ثلاثہ کا مطلب فی ذاتی ہی 3 کا ہی ہے، اربع کا مطلب فی ذاتی ہی 4 کا ہی ہے، تو اس کو واحد نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر؟ اس کے بعد آئیں گے کون دو؟ 11 and 12. احد عشر طالبا، اثنا عشر طالبا، احدى عشرة طالبة، اثنتا عشرة طالبة. دونوں چلتے ہیں، عشرہ عشرتا، انہوں نے عشرتا کہا ہے، عشرتا کر لیں. احدا، احدا کے ساتھ عشر ہے نا، مذکر عشرہ ہے اور مؤنث عشرہ. اچھا، اب یہاں پہ معدود جو ہے کیسی ہوگی؟ واحد نکرہ منصوب. واحد نکرہ منصوب کون سا ورڈ آتا ہے؟ اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا؟ تمییز. تو عدد جو ہے وہ ٹیکنیکلی تمییز کے طور پہ آ رہی ہے، واحد نکرہ منصوب رہ کے. طالب واحد ہے، تنوین نکرہ آپ کو دکھا رہا ہے، اور فتحہ جو ہے وہ نصب کی علامت. اسی طرح طالبتن. تو 11 and 12 میں معدود جو ہے وہ واحد نکرہ منصوب یعنی اس کی تمیز کے طور پہ آ رہا ہے، اور جنس میں کیا ہے؟ موافقت ہے، مطابقت ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 1 and 2 والے جہاں پہ بھی ہوں گے نا، اس میں جنس میں کیا ہوگی؟ موافقت ہوگی. 1 2 میں بھی تھی، 11 12 میں بھی ہے، 21 22 میں بھی رہے گی، 31 32 میں بھی رہے گی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جہاں پہ بھی یہ یونٹ میں 1 ہے وہاں پہ جنس میں موافقت رہے گی. ٹھیک ہے، اب دوسرا ایک مسئلہ کیا ہے؟ تمیز اٹ سیلف واحد منصوب نکرہ. اچھا، اب ایک مسئلہ یہاں پہ، وہ کیا ہے؟ یہ میں نے کہا اس کو احدا، احدو نہیں کہا، احدی بھی نہیں کہا، اور اسی طرح اس کو عشرہ، عشرو بھی نہیں اور عشری بھی نہیں. اچھا بلکہ ایک سیکنڈ، اس جنس میں ایک ڈیٹیل ہے. اس میں اب چونکہ یہ عدد جو ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے 2 پارٹس ہیں، ایک یہ والا پارٹ ہے اور ایک یہ والا پارٹ ہے. اس والے پارٹ کو ہم نے کیا کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ عقود والا جو پارٹ ہے، یہ جو ٹینز والا پارٹ ہے، 11 and 12 میں ان دونوں میں موافقت ہے. احدہ بھی مذکر کے اعتبار سے ہے اور عشرہ بھی مذکر کے اعتبار سے. نہیں، اسی کو کہتے ہیں نا.
ویسے عقود کا وقت زیادہ تر وہ جو ملحق بالجمع مذکر ہوتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں، اس کا میں فی الحال ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹینس کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یہ اسنا الگ پارٹ ہے، عشرہ الگ پارٹ ہے. تو 11 اینڈ 12 میں یہ جو دونوں کمپوننٹس ہیں، یہ دونوں جو ہیں جنس میں مطابقت ہوگی، موافقت ہوگی کمپلیٹ. اس کو کہیں گے موافقت تامہ، یعنی دونوں جو اس کے جز ہیں، الجزء الاول والجزء الثانی، دونوں جو ہیں وہ موافق ہوں گے جنس کے. یہاں پہ یہ بھی مؤنث ہے اور یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے اور یہ بھی مؤنث ہے. 11 میں ہم دیکھتے ہیں احدہ اور عشرہ. موافقت کا مطلب ہوگا سیم، یعنی جو جنس اس کا ہوگا وہی جنس اس کا ہوگا، اس کے موافق ہوگا، اس کے مطابق ہوگا. احدہ عشرہ، احدى عشرة، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فتحہ کبھی چینج نہیں ہوگا. اگر اس کا یہ فتحہ کبھی چینج نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کہیں گے، یہ ورڈ کیسا ہو گیا ہے، یہ ورڈ ہو گیا ہے مبنی. ٹھیک ہے، تو اس میں 11 کے لیے عدد جو ہے وہ ہوگی مبنی، صرف 11 کے لیے. یا بیسیکلی مطلب 12 کے لیے جو ہے وہ اس کا یہ والا کمپوننٹ نہیں ہوگا. آپ ویسے لکھ لیں عدد جو ہے وہ مبنی ہی ہوگی 11 to 19 تک. صرف یہ 12 کا جو 2 ہے اس کی ایکسیپشن ہے، اور یہ 2 والا جو تسنیہ کا صیغہ ہے یہ ہر جگہ پہ ایکسیپشن ہے. یہ صرف عدد میں نہیں، یہ اس میں اشارہ میں بھی ایکسیپشن ہے. اس میں اشارہ کون سے ہوتے ہیں، ہاذا، ہاذی، ہاؤلائی، یہ سارے جو ہیں یہ مبنی ہیں، چینج نہیں ہوتے. لیکن تسنیہ کا کیا صیغہ ہے، ہاذانی، وہ چینج ہو جاتا ہے، ہاذینی. اسی طرح مونس میں ہاتینی، ہاتانی اینڈ ہاتینی. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا عدد جو ہے وہ مبنی ہوگی 11 میں، عدد جو ہے وہ مبنی ہوگی، اس کے دونوں جز، یہ جز بھی مبنی ہے اور یہ جز بھی مبنی ہے. یعنی کہ یہ ہمیشہ احدہ رہے گا، چاہے یہ رفع کی جگہ پہ آ رہا ہو، چاہے یہ نصب کی جگہ پہ آ رہا ہو، چاہے یہ جر کی جگہ پہ آ رہا ہو، یہ ایسے ہی رہے گا. پھر ہم کیا کہیں گے، فی محل رفع، فی محل نصب، فی محل جر. لیکن اس کی آخر کی حرکت ایسی ہی رہے گی، احدہ عشرہ. یہ احدو عشرو نہیں ہو سکتا، احدی عشری نہیں ہو سکتا، احدہ عشرہ ہی رہے گا. جی، یہ ایسے ہی رہے گا، مبنی کہلائے گا، فی محل جو بھی اس کا ہوگا. اور اسی طرح اس کا بھی یہی کیس ہوگا. اور 12 میں عشرہ ایسے ہی رہے گا، صرف یہ اس نا جو ہے یہ اس نا اعراب قبول کرتا ہے. تو یہ اس نا رفع میں اس نا ہوگا، اور نصب میں کیا بن جائے گا، اس نہیں بن جائے گا، اور نجر میں بھی اس نہیں بن جائے گا. لیکن وہ یہ مبنی رہے گا. اور اس کا بھی اسی طرح ہوگا، یہ اس نتئی ہو جائے گا. صرف اور صرف یہ 2 کا پارٹ تسنیہ والا جہاں پہ بھی آئے گا، صرف یہاں کی بات نہیں ہے، تسنیہ والا آگے 21 22 میں بھی آئے گا، 32 میں بھی آئے گا، وہاں پہ بھی جو 2 والا پارٹ ہے وہ اس طرح اعراب کو چینج کرے گا، قبول کرے گا. خیر آگے تو بعد والے بھی کریں گے، یہ سیم رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ مبنی ہے 19 تک، یہ سارے مبنی ہیں. 19 تک مبنی ہے، اس کے بعد پھر معرب ہو جاتے ہیں. 19 جی ٹھیک ہے. ابھی آتے ہیں 11 کا. ہم نے کیا دیکھا، احد عشرہ طالباً، احدى عشرة طالبة. معدود کیسے آ رہی ہے، معدود تمییز کے طور پہ آ رہی ہے، واحد نکرہ منصوب، ہمیشہ ایسی آئے گی، واحد نکرہ اور منصوب. تمیز آ رہی ہے، اور تمیز ہمیشہ بعد میں ہی آتی ہے، تمیز پہلے نہیں آتی. ٹھیک ہے، عدد جنس کے اعتبار سے عدد کے جو 2 جز ہیں 11 اور 12 میں، دونوں جز جو ہیں وہ معدود کے جنس کے مطابق ہے. جیسا معدود کا جنس ہے، عدد کے دونوں اجزاء کا، یونٹ کا بھی اور ٹینس کا بھی جو ہے وہ موافق ہے 11 اور 12 کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ عدد 2 کے علاوہ، یعنی 12 کے 2 کے علاوہ باقی جو تمام اعداد ہوں گی وہ ساری کیسی ہوں گی، مبنی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. چیک کرنا پڑتا، یہاں پہ یہ احد ہے استعمال، یہاں پہ واحد نہیں ہوا، اور آگے جا کے واحد ہو گیا 21 میں جا کے. دونوں چلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں چلا لیں. اس میں ویسے سچی بات ہے، اور بھی اس کی جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو بہت رولز ہیں، اور بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چل جائیں گے. ایک ہوتا ہے راجح اور دوسرے ہوتے ہیں وہ شاذ یا اس میں چل جاتے ہیں. ویسے الگ ہے، کوانٹٹی میں الگ ہے، واحد کا اور احد کا ویسے جو زبان میں معنی ہے وہ الگ ہے. جیسے قل اللہ احد، قل اللہ احد اکیلا، احد اکیلے کے معنی میں زیادہ آتا ہے، واحد ایک کے معنی میں، واحد ایک کے معنی میں زیادہ ہے، اور احد اکیلے کے معنی میں زیادہ ہے. جی، اس نتا حالت رفع ہے. تسنیہ کا اعراب کیسے آتا ہے، یاد ہے کسی کو، تسنیہ کتابانی، یہ کون سی حالت ہے اس کی، رفع. اور نصب کتابینی، اور جر بھی کتابینی. تو اس کا رفع جو شو ہوتا ہے وہ الف سے، اور نصب اور جر شو ہوتے ہیں یا سے. تو اسی طرح اس نا اور اس نتا، یہ الف جو ہے اس کی
رفع کی علامت ہے. یہاں پہ اسنان اور اسنتان کا نون کیا ہوا ہے؟ ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, معلوم تمیز ہو گیا, اور یہ مبنی بھی ہوگا نا. یہ بس یہی کہے گا کہ یہ تمیز ہے, اس کی عدد کی تمیز کے طور پہ آ رہا ہے, عدید کی تمیز کے طور پہ آ رہا ہے. صفت موصوف نہیں ہے, مضاف مضاف لینی ہے نہیں. اور کچھ کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو وہ 3 سے 10 کو بھی جو ہے وہ تمیز ہی کہتے ہیں, بس وہ کہتے ہیں کہ اس کی تمیز مجرور آتی ہے, کہتے ہی ہیں. ٹھیک ہے, بات ایک ہی ہے, رہنا اس میں مجرور ہے. اب آپ ویسے رولز کو زیادہ مضاف مضاف لے کے فالو کر رہا ہوتا ہے تو مجھے آسانی رہتی ہے کہ مضاف مضاف لے. اب ہم دیکھتے ہیں 13 to 19, 20 اس میں شامل نہیں. 13 کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ 3 کے لیے کیا ہے؟ سلاستا. اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ سلاسا. اور الا پھر تسعتا, اور یہاں تسعہ. ٹھیک ہے, بیچ کے سارے انکلوڈ. اب کیا چینج ہوا ہے؟ یہ ویسے ہی ہے, معدود جو ہے وہ واحد نکرہ منصوبی رہے گا. ٹھیک ہے, جنس میں کیا ہوا ہے؟ اب ایک جز جو ہے, جو الجز الاول ہے, وہ کیسا ہے؟ مخالف ہے. سلاستا یعنی یونٹس کا جو پارٹ ہے وہ 3 to 9 جو ہے وہ ہر جگہ پہ مخالفت کرے گا. 3 to 9 یونٹس والا پارٹ, چاہے وہ 3 to 9 تھا, چاہے وہ 13 to 19 ہے, چاہے وہ 23 to 29 ہو, 93 to 99 ہو, جہاں پہ بھی آئے گا 3 to 9 اگر یونٹس میں ہوگا تو وہ معدود کے جنس کی مخالفت کرے گا. تو یہاں پہ جنس الجز الاول مخالفہ آ گئی, اور الجز الثانی اس میں کیا ہوگی؟ اس میں موافقت ہوگی کہ یہ عاشرہ رہے گا, تا کے ساتھ نہیں آئے گا. تو یہ والا پارٹ ہے الجز الثانی, یہ جنس کے موافق ہے, مخالف نہیں ہے. اور اسی طرح یہاں پہ یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے. اور یہاں پہ بھی سلاستا کیا شو کر رہا ہے؟ وہ تو تا شو ہے, سلاستا, سلاستو نہیں, سلاستی نہیں. یہ بھی مبنی رہیں گے. ٹھیک ہے, 13 to 19 تک گنتی جو ہے وہ مبنی رہے گی, اس کا اعراب چینج نہیں ہوگا. 13 to 19 عدد جو ہے وہ مبنی رہے گی. محل بتا مبنی نہیں ہے کیونکہ اعراب بدلتا ہے. باقی 11 سے 19 تک عدد کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں. 2 کا, صرف 2 کا. رأیت اثنی عشرہ طالبا, اس نہیں ہو جائے گا. بس 13 to 19 تک معدود تو ویسے ہی رہ رہا ہے, تمیز واحد منصوب نکرہ. عدد جو ہے اس کے 2 پارٹس ہیں, ایک یونٹس والا, ایک ٹینس والا. یونٹس والا جو ہے وہ جنس میں اپوزٹ آئے گا, ٹینس والا جو ہے وہ جنس میں سیم آئے گا. یونٹس والا دیکھو مونس آ رہا ہے, سلاستا گولتا کے ساتھ آ رہا ہے, اور عشرہ جو ہے وہ گولتا کے ساتھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اپوزٹ ہو گیا, یہاں پہ سلاسا ہو گیا اور عشرتا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جزء الاول جو ہے وہ مخالفت میں آ رہا ہے. یونٹس والا مخالفت کرے گا جب 3 to 9 ہو. 3 to 9 جس 3 ہے مخالفت ہے, 9 ہے مخالفت, 8 بھی ہوگا مخالفت کرے گا. اور یہ جو جزء ثانی ہے, جو ٹینز ہے, یہ موافق چل رہا ہے یہاں پہ. عشرہ بغیر تا کے, عشرتا تار کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, موافقت مطلب سیم ہے اور مخالفت مطلب ڈفرینس ہے. الجزء الاول مخالفت ہے, اور جزء ثانی موافقت ہے. یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے, یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے. اور اعراب جو ہے وہ عدد کا 13 to 19 جو ہے وہ مبنی رہے گا, چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, 13 to 19 میں جزء الاول جو ہے یعنی یونٹس والا پارٹ جو ہے وہ جنس سے مخالفت کرے گا, اور جزء ثانی جو ٹینز والا پارٹ ہے وہ موافقت کرے گا. ٹھیک ہے جی, اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی, اب 99 تک جو ہے وہ معدود واحد منصوبی رہے گا, 100 اور 1000 پہ جا کے صرف چینج ہوگا. وہ 3 to 9 10 تک کا, جس کو ہم نے مضاف مضاف الیہ کا ہے, کچھ کتابوں میں وہ لکھا ہوگا کہ اس کی تمیز آئے گی مجرور. اب وہ یہ اصطلاح پھر خاص عدد میں ہی استعمال ہوتی ہے, کیونکہ ویسے جب بھی تمیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ منصوب ہوتی ہے. نصب میں آنے کے ریزن میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ وہ تمیز ہو. یہ واحد منصوب آیا, 100 کے ساتھ چینج ہوگا, پھر 1000 کے ساتھ چینج ہوگا. اس کے درمیان عجیب غریب کہانی ہے. اس کے درمیان اصل میں 2 طریقے ہیں.
آپ یا یونٹ سے شروع کریں یا آپ لاسٹ سے شروع کریں. اگر آپ ادھر سے شروع کریں گے تو اس کے اعتبار سے آئے گا, اگر آپ ادھر سے شروع کریں گے تو اس کے اعتبار سے آئے گا. یہ تھوڑا سا فرق ہے. اتنے آپشنز ہیں نا, اس میں ورائٹی زیادہ ہے. معدود میں اگر زیادہ کی بات کرو گے تب بھی واحد منصوب, جی تب بھی واحد منصوب ہوگا. بتا دو جی. اگر کہنا ہے کہ ڈیسک پر ایک کتاب رکھی ہے تو کیسے کہیں گے؟ ڈیسک پر یا میرے پاس ایک کتاب ہے, کیسے کہیں گے؟ میرے پاس کیسے کہتے ہیں؟ عندی کتاب واحد, میرے پاس ایک کتاب ہے. میں نے خریدا ایک کتاب کو, کیسے کہیں گے؟ اشتریت ایک کتاب, کتابا واحدا. میں نے دیکھا ایک کتاب میں, میں نے دیکھا ایک کتاب میں. رأیت فی کتاب واحد. ٹھیک ہے جی, کافی تو ہے عدد, پھر بھی اگر ذکر کر رہے ہیں تو کس طرح آئے گی, یہ بھی ٹاپک ہے نا. صحیح ہے. صفت موصوف اعراب چل رہا ہے کانٹیکس کے اعتبار سے. اگر جنس میں موافقت, اگر یہ کتاب کی جگہ پہ ہو جائے ساعہ, عندی ساعتن, ساعہ کس کو کہتے ہیں جی؟ گھڑی کو. تو عندی ساعتن واحدتن, اشتریت ساعتن واحدتن, رأيت في ساعة واحدة. آپ بتائیں وہ کیوں ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں کیوں الف ہے, اس میں کیوں الف نہیں ہے؟ تو اس میں الف کیوں ہے کیوں؟ نسب کو شو کرنے کے لیے. تو ابراہیمہ پہ آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ تو تنوین کے ساتھ کیوں آتا ہے, سوال تو یہ ہے نا کیوں. ابھی ہم الف کی بات کر رہے ہیں. جب اس پہ وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ واحدہ. اس پہ وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ واحدہ. اس پہ یہ ہو یا یہ ہو, اس کے فرق, اس کے وقت سے فرق نہیں پڑے گا. ہم جس قرات کو فالو کرتے ہیں جو عام مشہور ہے, اس میں نسب میں فرق پڑتا ہے. عربی زبان میں یہ لہجے ہیں جن میں یہ قرات نہیں ہوتی, یعنی وہ اس کو بھی ایسے ہی لکھیں گے اور وہ اس پہ وقف بھی واحد ہی کریں گے, تو وہ نہیں لکھتے. اکثر جو فالو ہوتی ہے, جو جنرلی فالو ہوتی ہے, وہ یہ والی قرات ہی فالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عربی میں ایک ایسی قرات بھی ہے جس میں تنوین ہی نہیں ہے, تنوین ہی نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں, مطلب جس طرح لہجے ہوتے ہیں نا, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کس لہجے میں نازل ہوا, تو اس طرح عربی قبائل کے جو لہجے ہیں ان میں ایسے لہجے بھی ہے جس میں تنوین ہی نہیں ہے, وہ واحدو واحدہ واحدی ہی کرتے ہیں. اچھا, اب اگر اسی چیز کو تسنیہ میں لے آئیں, میں ان کو تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں. یہ پیٹرن جو ہے نا, یہ عام طور پہ اعراب ظاہر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, یعنی کتابوں میں آپ دیکھیں گے یہ پیٹرن یوز ہوتا ہے, اس لیے میں یہ پیٹرن یوز کر رہا ہوں. پہلے ہم کہیں گے جا, جب جا کہیں گے تو جا کیا ہے؟ فعل ہے. اب کون چاہیے ہوگا؟ فاعل. تو وہ فاعل کا اعراب کیا بنے گا؟ فاعل کا آئے گا رفع. پھر ہم کہیں گے رأیتو. اب رأیتو میں کیا ہو گیا؟ فعل آ گیا اور فاعل آ گیا. اب کون چاہیے ہوگا؟ مفعول. مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہاں پہ منصوب والا ذکر ہوگا. تیسرا, جر کے لیے دو طریقے عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں, مجھے یہ والا زیادہ اچھا لگتا ہے, سلمتو علی. تو اب علی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. تو یہ ایک سیکوینس فالو کی جاتی ہے اعراب ظاہر کرنے کے لیے, جاء ثم رأیت ثم سلمت, سلمت علی. اب وہ آئے گا ذکر کریں گے اس ورڈ کا اعراب شو کرنے کے لیے. جیسے میں کہوں جاء زید, رأیت زیدن, سلمت علی زید. اور دوسرا جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مررت بی, یعنی میں گزرا کسی کے پاس سے, اس سے زیادہ اچھا سلام کر لو یار. سلام تو میں نے سلام کیا. ٹھیک ہے, السلام علیکہ, تو سلمت علیکہ. اچھا جی, اب دو میل اسٹوڈنٹس آئے, کیسے کہیں گے؟ جاء یار تم پٹواؤ گے. جاء طالبانی, دو کیسے کہیں گے دو تاکید کے لیے؟ اثنانی. جاء طالبانی اثنانی. رأیت طالبین. اب یہ
فعل فاعل مفعول رأیت طالبین اثنین سلمت علی طالبین اثنین. ٹھیک ہے. تسنیہ صفت موصوف جنس میں مطابقت اعراب بھی یہ اس کا فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ مؤنث ہو جائے گا تو جاء جاء طالبہ تانی اسنا تانی رأیت طالبہ تینی اسنا تینی سلمت علی طالبہ تینی اسنا تینی. ٹھیک ہے جی. موصوف صفت جنس میں مطابقت اعراب بھی اسی کا فالو کر رہا ہے. مطابقت ہے نا 1 2 میں ہمیشہ مطابقت ہے. 1 2 11 12 کے 1 2 21 22 کے 1 2 31 32 کے 1 2 اس سے مطابقت ہے. میں کر رہا ہوں نا. اور یہ اس کا فاعل ظاہر ہے تو یہ فعل واحد. مؤنث کا کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مؤنث کا کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں ابھی چلے گا. مؤنث بھی سمجھ جائیں گے نا انشاءاللہ. جاءت کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب آ جائیں 3 پہ. جاءت زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر. اچھا اب اگر 3 میل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ یا 3 کو چھوڑیں بیچ میں کرتے ہیں. 5 میل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. جاء خمسۃ طلاب 5 اسٹوڈنٹس آئے. میں نے دیکھا 5 اسٹوڈنٹس کو تو کیسے کہیں گے؟ رأیت خمسۃ طلاب سلمت علی خمسۃ طلاب. 3 to 10 تک کا کیا رول تھا کہ عدد معدود کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ کا. یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ مجرور چل رہا ہے. یہ مضاف ہونے کی وجہ سے نہ ال آئے گا اس پہ نہ تنوین آئے گی. یہ معرب ہوگا اپنا اعراب فالو کر رہا ہے. یہاں پہ رفع ظاہر کر رہا ہے, یہاں پہ نصب ظاہر کر رہا ہے, یہاں پہ جر ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جنس میں مخالفت ہے. یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث ہے, مذکر ہے تو مؤنث, مذکر ہے تو مؤنث. اور اگر اسی کو مؤنث کر دیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جاءت. ٹھیک ہے جی چلے. جاءت خمس طالبات رأیت خمس طالبات سلمت علی خمس طالبات. مضاف 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 الیہ, مضاف الیہ مجرور, معرب اعراب شو کر رہا ہے. جنس میں مخالفت مؤنث تو مذکر, مؤنث مذکر, مؤنث مذکر. اگر 11 اسٹوڈنٹس ہیں تو جاء احد عشر طالبا رأیت احد عشر طالبا سلمت علی احد عشر طالبا. 11 onwards 99 تک ذہن میں رکھیں. عدد کا معدود کیسے آئے گا؟ واحد تمیز کے طور پہ آئے گا, واحد نکرہ منصوب. عدد کے 2 جز ہیں, پہلا جز اور دوسرا جز. 11 کے لیے دونوں کیسے تھے؟ مبنی. مبنی تھے. احد رہا احد رہا احد رہا, چاہے پیچھے ریزن چینج ہو رہا ہے. تو یہ کس جگہ پہ ہے؟ کس کی جگہ پر ہے؟ یہ رفع کی جگہ پر ہے. یہ کس کی جگہ پر ہے؟ نصب کی جگہ پر. یہ کس کی جگہ پر ہے؟ جر کی جگہ پر. لیکن اعراب ظاہر چینج نہیں ہو رہا, مبنی ہو گیا. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. 11 میں دونوں جز جو ہیں وہ جنس میں کیسے ہوتے ہیں؟ موافق ہوتے ہیں. احد بھی مذکر کے لیے, عشرہ بھی مذکر کے لیے, سیم. ٹھیک ہے جی. 11 میں. اور اگر یہ مؤنث ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ احدا عشرہ طالبۃ. احدا عشرہ طالبۃ. ٹھیک ہے. اگر یہ رہے فیمیل لیکن یہ 12 ہو جائیں تو پھر
مونس کے لیے، مونس کے لیے 12 کیسے کہا تھا؟ اس نتا عشرتا طالبتن. رأیتو میں کیا ہو جائے گا؟ اس نتئی، اس نتئی عشرتا طالبتن. سلمت علی اس نتئی عشرتا طالبتن. نون سوال. اب جو بھی ہے مصنون نہیں ہے یہ پتا ہے. ہاں اچھا، اگر یہ مذکر بن جائے گا تو کیا چینج آئے گا؟ جاء اثنا عشر طالبا. رأيت اثني عشر طالبا. سلمت على اثني عشر طالبا. ٹھیک ہے، وقت تھوڑا سا کم ہے. جاء 15 ہو جائیں گے تو کیسے کہیں گے؟ میل اسٹوڈنٹس طالباً، یہ صحیح رہے گا. رأيت طالباً یہ صحیح رہے گا. سلمت على طالباً یہ ایسے ہی رہے گا. 15 کیسے کہیں گے؟ خمسۃ عشر. خمسۃ کیوں؟ کیونکہ 13 سے لے کے 19 تک جو ہے، جو جزء الاول ہے 3 to 9 والا، یہ کیسا ہوگا؟ جنس میں مخالف ہوگا تو مخالف آ گیا. عشرہ موافق ہوگا تو عشرہ عشرہ رہا. رأیتو میں بھی خمسۃ رہے گا. خمسۃ کیوں رہے گا؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. اسی طرح ہر جگہ پہ یہی رہے گا. اور اسی کا اگر مؤنث کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جاءت. اب خمسہ میں کیا چینج آئے گا؟ خمسہ مؤنث چینج ہو گیا. عشرہ تا طالبہ تن. رأیت خمسہ عشرة طالبة وسلمت على خمسة عشرة طالبة. ٹھیک ہے، یہ جی معدود جو ہے وہ 11 کے بعد 99 تک واحد منصوب ہی رہے گا تمیز کے طور پہ. جو اعراب آئے گا یا نہیں آئے گا وہ سارا ظاہر ہوگا نمبر پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے آ گیا. یہ مجھے پتا ہے، اور یہ صرف آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنے سارے رولز ہیں، اتنے ڈفرینسز ہیں، 1 2 الگ، 3 10 الگ، 11 12 الگ، 13 19 الگ، پھر آگے اور کھچڑی پکتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوئیے گا، گھبرا. ہمارا ایک تو یہ کہ ویسے میجر فوکس کس پہ ہے؟ قرآن اور احادیث سے رولز دیکھنے میں، تو وہاں پہ ویسے یہ مذکور ہوتے ہیں تو آپ پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں کیا ہے؟ رأیت احد عشر کوكبا. کوكبا کتنے ہیں؟ کوكبا ورڈ کوكب کتنے ہیں؟ واحد، منصوب اور نکرہ. تمیز کے طور پہ آ رہا ہے احد عشرہ. کوكب مذکر ہے، احد بھی مذکر ہے، عشرہ بھی مذکر ہے. احد عشرہ ویسے یہ معرب ہے، یہاں پہ اتنا دکھ نہیں رہا کیونکہ رأیتو کا مفعول بن رہا ہے، لیکن ویسے یہ تو اس طرح آیات اور احادیث میں یہ کلمات ہوتے ہیں موجود، تو ان کو پہچاننا ہوتا ہے. باقی یہ جو بات ہے سچی بات ہے، بہت پریکٹس ہو، بہت مطالعہ ہو یا بہت کلام ہو تو یہ چیز ذہن میں یاد آتی ہے، ورنہ کم رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو میرا نیچے پیریڈ نیچے فون. ٹھیک ہے، تو پہچاننا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. ایک بار رولز گو تھرو کر لیں انشاءاللہ. یہ مجھے پتا ہے کہ مشکل ہوتے ہیں، اکثر سے نہیں یاد رہتے، اور میں اپنی ہی بات بتا رہا ہوں، ہم بار بار پڑھتے ہیں تو پھر ذہن میں آتے ہیں اچھا ایسا ہو رہا ہے، اچھا ایسا ہو رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیلنجنگ چیز ہے. اور عام طور پہ جب بولنے کی بات آتی ہے تو عرب اب جو ہے وہ ان میں سے کسی چیز کا خیال نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی جی، ٹھیک ہے. عربوں کو بھی نہیں یاد ہوتے، سچی بات، عربوں کو بھی اکثر کو نہیں پتا ہوں گے. صرف جو علماء یا جو مطالعہ کرتے ہیں یا جو نحو صرف میں مضبوط ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. بولتے ہیں کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اور ویسے یہ گنتی میں، یعنی اب یہ ورڈز میں گنتی لکھنا ویسے ہی کم ہو گیا ہے. اب وہ صرف نمبر لکھ دیں گے نا. ٹھیک ہے، اب وہ نمبر رومن نمبرنگ رکھ دیں گے تو وہ لکھیں گے بھی نہیں. بولتے وقت جو پرابلم آتا ہے، اور بولتے وقت بہت سارے لوگ نہیں خیال کرتے. قرآن میں چونکہ نمبرز نہیں لکھے ہوئے، احادیث میں نمبرز نہیں لکھے ہوئے، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ جی. طالبتن، یہ بھی طالبتن، طالبتن یہ طالبن مذکر، یہ مؤنث ہے. عدد معدود جو ہے 13 to 19 تک واحد نکرہ منصوب، تو یہ ایسے ہی ہیں، یہ مؤنث کے لیے اور یہ مذکر کے لیے. لکھا ہے نا اس نے، اس کو دیکھنا. میں دوسری کلاس میں جانا ہے انشاءاللہ، کل کریں گے نا. مطلب اب یہ میں نے آپ کو کہا نا، ایک ہفتہ جو ہے وہ
یہ آپ کے ساتھ یہ مطلب ہوتا ہے نا روز روز کھچڑی ملتی ہے. جی جی یہ مبنی ہے نا, مبنی ہے تو اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, یہ 15 میں خمسطہ نصب, خمسطہ نصب میں نہیں ہے, معرب ہے اور مبنی ہے, تو اس وجہ سے یہ خمسطہ ہی رہے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم. دے دیا تھا میں نے پہلی کلاس میں, آپ نہیں تھے کیا پہلی کلاس میں؟ جو پہلی کلاس میں نے پڑھا دی ہے, ادھر تھے آپ. میں نے بتایا تھا مقدمہ کسی بھی کتاب کا مقدمہ جو ہوتا ہے اس کتاب کی حیثیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ مقدمۃ الجیش سے, کسی بھی لشکر کے جو لشکر بنتا ہے نا اس کے 5 حصے بنتے ہیں. ایک لشکر آگے ہوتا ہے, ایک دائیں, ایک بائیں, ایک پیچھے. کچھ لشکر کے افراد وہ سب سے آگے ہوتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آگے کے مراحل کے بارے میں پیچھے گروپ کو خبر دے رہے ہوتے ہیں. اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں. ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں کتاب کے اندر بعد میں کیا آنا ہے اس کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ کا جو مقدمہ ہے یہ حجیت حدیث پر ہے, اس پر ہے. اور یہ کیا چیز ہوتی ہے حجیت حدیث, آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے حجیت حدیث؟ یہ کوئی میٹھی ڈش نہیں ہے, یہ اس کا معنی ہے حدیث میں اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن کریم حجت ہے. اس بیان کو یعنی سنت کی اہمیت, حجت حدیث, مقام حدیث, فضائل صحابہ, حدیث سے متعلق چیزیں ہیں اس کا بیان ہوگا یہاں پر. اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوگی. جی بالکل ہوتا. ظاہر ہے ہر حدیث کی کتاب حجیت حدیث پر ہے. آگے جا کر پہلے جب حدیث کی اہمیت بیان کر دی نا, حدیث کی فضیلت, حدیث کا مقام, حدیث کی حیثیت, حدیث کی حجیت بیان کر دی, اس کے بعد جب حدیث پڑھیں گے تو کیا ہوگا, حدیث پڑھتے وقت اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہوگی, اس کا حجت ہونا آپ کے سامنے ہوگا, اس کی فضیلت آپ کے سامنے ہوگی. تو اس زاویے سے بڑے احترام, بڑے مقام اور بڑے شان کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. جب آپ کے سامنے اس کی حجیت یا اس کی حیثیت, اس کی فضیلت, اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کا پڑھنے کا انداز ویسا نہیں ہوگا جیسا اس طرح ہوگا. آپ کو کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. میں نے 2 صفحے کی ایک PDF فائل سینڈ کی ہے, نہیں ملی. اس میں امام ابن ماجہ کا تعارف ہے, سنن ابن ماجہ کا تعارف ہے, اور کل حدیث کتنی ہے, اختصار کے ساتھ کچھ بنیادی باتیں ساری کور کی گئی. 2 صفحات پر مشتمل ہے. جب آپ کو ملے گا تو آپ نے اس کو تحریری شکل میں اپنے پاس جمع کر لینا ہے, اور امتحان کے اندر وہ سوالات اس میں سے آئیں گے کم و بیش 40, اور مقدمے اس میں آئیں گے 60. ٹوٹل کتنے ہو گئے 100. جی MCQs آئیں گے ایسے کہ آپ پوچھئے گا تیسری کلاس والوں کو کیا ہوا ان کے ساتھ. یقین جانے وہ کہتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی تھا, ایسے سوال ہوتے ہیں. تو آپ یہی بولیں گے, اس سے بہتر تھا عمدۃ الاحکام دوبارہ پڑھ لیتے, وہ تو آسان تھا. اس لیے میں ابھی آپ کو, میں نے ابھی شروع سے شاید نہیں بتایا, اب بتا رہا ہوں. حدیث کو اس حدیث کے پڑھنے کا اسٹائل تھوڑا سا مختلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں مسائل میں لکھواؤں گا نہیں. حدیث کا جو نفس سے مسئلہ ہوگا, حدیث کا جو اصل موضوع ہوگا, اس کا جو بنیادی حصہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا اس حدیث میں یہ بات ثابت ہو رہی. ٹھیک ہے, وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے, اور بس اسی زاویے سے وہ بات آئے گی, محل استشہاد بس. اور پھر میں نے بتایا 20 حدیثیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے, اور اس میں سے میں 2 نشان دے چکا ہوں. جب حدیث 20 پوری ہو جائے گی اس کے بعد پھر میں سنوں گا, ٹیسٹ لوں گا, اور وہ ٹیسٹ ہوگا تحریری. یہ آن لائن بھی آن سائٹ بھی. تحریری ٹیسٹ یہ ہوگا کہ میں نے ایک صحابی کا نام لکھنا ہے, اگر وہ 20 حدیثوں میں صحابی ڈبل نہیں ہے تو, یعنی ایک صحابی سے اگر متعدد روایات نہیں ہیں تو, مثلا 20 روایت میں ابن عباس سے صرف ایک روایت تو میں لکھ دوں گا ان ابن عباس, حدیث مکمل کریں. یہ حدیث کا آخری جملہ لکھ دوں گا, اس سے پہلے حدیث مکمل کریں. یہ حدیث کا ابتدائی جملہ لکھ دوں گا, حدیث مکمل کریں. یا درمیان والا لکھ دوں گا, آگے پیچھے حدیث مکمل کریں. نہیں, ہندی میں, عربی میں کرنی ہے جی, صحابی کے نام کے ساتھ. اس سے پہلے سند نہیں یاد کرنی, صحابی کا جہاں سے نام شروع ہو رہا ہے وہاں سے, انس. تو ہماری کتنی حدیثیں ہو گئی تھی؟ 4 ہو گئی ہیں, جس میں سے میں نے 2 نشان لگوا دیے آپ کو حفظ کے. ایک کلاس مس کرنے کا مطلب ہوگا آپ کا نقصان, ایسا نقصان جس کا آپ کو مداوا یا آپ کو اس کا مسئلہ لاحق ہوگا کہاں پر. جی ابھی تک تو 2 دی پڑھائی 4 ہے میں نے. اچھا یہ دیکھیں نا, اب مسئلہ ہو گیا نا آپ لوگوں کو, اب باز نہیں تھے, اب پریشانی ہے کون سی 2 یہ ہم بھی آ رہی, پہلی 4 میں سے 2 کون سی, آخری 2 کون سی. تو اگر آپ, مسئلہ ایک المیہ طلبہ کا یہ بھی ہوتا ہے, کلاس میں نہ آئے, مجال ہے کہ کسی سے پوچھنے کیا پڑھا ہے نا,
کیا پڑھایا, کیا دیا ہے, کیا لکھوایا, بتائیں ہمیں. وہ کتابیں بھی یہاں کے جھاڑ رہے ہوتے ہیں, مٹی لگی ہے چلو صاف کر لیں, ہفتے بعد آ رہے ہیں. طالب علم ہوتا ہے, یعنی طالب علم کا مطلب علم کا طالب ہے نا. غصہ تو نہیں کریں گے نا آپ لوگ, اس میں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی, بات صحیح ہے. نہیں نہیں, آن لائن آن سائٹ دونوں کو. شروع کریں, بسم اللہ, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے سنت رسول کی پیروی کے حوالے سے. حدثنا ہشام بن عمار الدمشقی. پہلی اور چوتھی حدیث دی تھی نا میں نے حفظ کے لیے, تیسری اور چوتھی, تیسری اور چوتھی. اچھا, تیسری اور چوتھی میں سند چھوڑ کر صحابی کا جہاں نام شروع ہو رہا ہے وہاں سے یاد کرنی ہے آپ نے. حدثنا محمد بن عیسى بن سميع حدثنا ابراهيم بن سليمان الافتسي الافتس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء قال خرج علينا رسول الله. فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہماری طرف آئے. خرجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکلنا. اور اگر نکالنا ہو تو اخرجہ. ایک ہوتا ہے خروج اور ایک ہوتا ہے اخراج. خروج نکلنے کا راستہ اور اخراج نکالنے کا راستہ. داخلہ یدخلو کا معنی داخل ہونا, اور ادخل یدخلو کا معنی داخل کرنا. تو اس کو کہتے ہیں فعل لازم اور متعدی. ٹھیک ہے. کاروما کا معنی عزت والا ہونا, اور اکرما عزت کرنا کسی کی. جی اچھا, آپ نے رجوع کر لیا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ, ہماری طرف نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, کون بتائے گا رسول اللہ پر پیش کیوں ہے, لفظ رسول پر پیش کیوں ہے, کس کا فائل ہے؟ شاباش, کافی ہوتی میں دیتا آپ کو. ٹھیک ہے, خرجہ فعل ہے, رسول اللہ اس کا فاعل ہے. مرفوعات کتنے ہیں؟ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں صرف نام صرف کا کچھ؟ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں. مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں. منصوبات کی کتنی ہیں؟ 12. مجرورات 2. معرفہ کی کتنی ہے؟ 7. مبنی کی کتنی ہے؟ 8. مورب کی کتنی ہے؟ 12. یہ نحو ہے, اگر اس کو یاد کر لینا آپ, آسان ہے, وہ تھوڑی ہے کوئی. جی بورڈ پہ لکھ دوں جب, جی اب بس ریکارڈنگ سن کے لکھ لیجیے گا. اچھا, اس میں میرے پاس وہ لکھا ہوا ہے اس طرح, میں نے مرفوعات کو لکھا ہوا ہے اس طرح, منصوبات کو بھی لکھا ہوا ہے, مجرورات کو بھی لکھا ہوا ہے, مورب کی 12 اقسام کو بھی لکھا ہوا ہے, معرفہ کی اقسام کو بھی لکھا ہوا ہے. تو میں وہ پی ڈی ایف فائل بھی آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی وہ بھی مختصر ہی, بس آپ یاد کر لیں تو یاد رہے گا, تو یہ مثالیں اسی طرح آتی رہیں گی. یہ جو رسول اللہ ہے یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ رسول اللہ, تھوڑا سا میں آپ کو ناپ کا ٹچ دیتے ہیں آج. جی معرفہ کیوں ہے؟ اضافت ہے. جب کوئی اسم رسول نکرہ ہے, معرفہ ہے, صرف رسول نکرہ ہے, کیونکہ رسول کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے, لیکن جب نکرہ کی معرفہ کی طرف اضافت کرتے ہیں تو معرفہ ہو جاتا ہے. اللہ کا رسول, اب یہ معرفہ ہو گیا. جی اچھا, اب مضاف اور مضاف الیہ, ان دونوں میں مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے, مضاف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اس کا اعراب اس سے پہلے جو عامل ہوتا ہے یا وہ رفع دے گا یا وہ نصب دے گا یا وہ جر دے گا. تو مضاف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. بہت ساری بات کر سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, ہاں؟ کون سا اسم ہے رسول؟ اسم کی 3 قسمیں نا, مصدر, جامد, مشتق. جامد ہے. کیوں جامد ہے؟ مشتق کہتے ہیں جس کو کہیں نہ کہیں سے نکالا گیا. ٹھیک ہے, تو کیا اس کا کوئی وزن نہیں ہے؟ اس باب سے کوئی آتے ہیں یا نہیں؟ رسول کی جمع آتی ہے نا رسل, رسول کی جمع کیا آتی ہے؟ رسل. اور اسی سے مرسل بھی آتا ہے, اسی سے مرسل بھی آتا ہے, اسی سے ارسال بھی آتا ہے. تو بہرحال اس کو جامد نہیں کہیں گے, مصدر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, اور آپ اس کو مشتق بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا چلیں چھوڑا, زیادہ مسئلہ ہو جائے گا, کھچڑی پک جائے گی.
वनहनु नज़कुरुल फ़क्र, इस हाल में कि हम जिक्र कर रहे थे फकर का। मैंने क्या तर्जमा किया? इस हाल में कि हम जिक्र कर रहे थे फकर का। इस हाल में, ये तर्जमा क्यों किया? वाव हालिया है। वाव क्या है? हालिया है। वाव आपने पढ़ा होगा, वाव जारा भी होता है, वाव कस्मिया भी होता है, और वाव आतफा भी होता है। तो वाव हालिया भी होता है। जब जुमले पर वाव आए तो वो हाल का माना भी देता है। नानू कौन सी जमीर है? नानू कौन सी जमीर है? जमा मुतकल्लिम। नाम बताएं इसका। ये तो सीगा है ना जमा मुतकल्लिम। जमीर कौन सी है? इस जमीर का नाम क्या है? कौन सी किस्म है ये? जी मुनफसिल, लेकिन पूरा नाम है जमीर मरफू मुनफसिल। ये जमीर है, मरफू है, मुनफसिल है। मरफू इसलिए कि ये फाइल बनेगी या मुब्तदा बनेगी या खबर बनेगी, और मुनफसिल इसलिए कि तनहा इस्तेमाल होती है। कितनी है ये? 12। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। 6 गायब किए, 6 मुखातब किया, 2 मुतकल्लिम किए, टोटल 14 जमीरें हो गई। ये इनको कहते हैं जमीर मरफू मुनफसिल। वैसे जमायर की तकरीबन 8 किस्में हैं। जमीर मरफू मुनफसिल, जमीर मरफू मुत्तसिल, जमीर मंसूब मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल, जमीर फसल, जमीर किस्सा, जमीर शान। 3 और पता चल गई। इल्म इसी को कहते हैं, बढ़ता ही चला जाता है। किस्सा और फसल। जी वाह हालिया हो गया। नाहनु जमीर मरफू मुनफसिल हो गया। नज़कुरु, हम जिक्र कर रहे थे। तो ये कौन सा सीखा हुआ? हम। जमा मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम। तो गुफ्तगू भारी हो रही है ना? हाँ, सुरूर आ रहा है। अच्छा अच्छा। सुरूर कुछ दिनों के बाद बोले गुरूर आ रहा है हमें। तो हम जिक्र कर रहे थे फकर का। न तखव्वफुहु, और हम उससे डर रहे थे। तखव्वुफ पता किसको कहते हैं? कौन सा बाब है ये? तखव्वुफ, तफाउल। बाब तफाउल है, और इसमें तकल्लुफ होता है। अंदर से अपने ऊपर जबरदस्ती खौफ मुसल्लत करना, जबरदस्ती उसकी एक फिक्र को अपने दिल में ले लेना। जैसे तमर्रुज होता है। तमर्रुज किसको कहते हैं? मरीज होना नहीं, मरीज बन जाना। जैसे तलबा करते हैं ना, सर में दर्द हो रहा है। अब सर थोड़ी नजर आएगा अंदर से खोलकर दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने भी इसका एक इलाज निकाला था। वहां तलबा जब इस तरह की शिकायतें आने लगी ना, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो एक अजीब किस्म की मशीन रखी हुई थी मेरे पास इदारे में। ना मुझे पता था ना किसी को पता थी क्या चीज है। मैंने कहा ये चीज ऐसी है, आपके जिस्म में जहां दर्द होगा तो लाल बटन दबाएगी, और अगर ग्रीन हुआ तो मतलब झूठ बोल रहे आप। मशीन सामने रख दी। अब कोई छुट्टी लेने के लिए आता, मशीन निकाल लेता, तो वो देख लेते झूठ पकड़ा जाएगा, अक्सर तो चले जाते। जो कहते कि है तो उसको लगाते, तो फिर वो जाहिर है उसने, मैंने बटन ही वो दबाना था जो लाल वाला या ग्रीन वाला। बहुत सारे मसाइल हल हो गए ऐसे। जैसे आजकल वैसे रखी हुई ना उसमें झूठ, अगर आप झूठ बोलेंगे तो मशीन जो है आपकी उस चेहरे की कैफियत से आपके झूठ को पकड़ लेगी। यहाँ भी हम ला के रखते हैं इंशाल्लाह। आपसे पूछेंगे कल नहीं थे आप, तो आप फिर बताइएगा उस मशीन के सामने। तो आपने फरमाया अल फक्र तखाफूना, क्या तुम फकर से डरते हो? अल फक्र तखाफूना, असल में था तखाफून अल फक्रा। मफूल है ये, मफूल पहले आ गया। मफूल पहले आ गया। तरतीब ऐसे क्या होती है? फेल, फिर फाइल, फिर मफूल। और कभी ऐसा हो जाता है कि मफूल पहले आ जाए। इसकी मिसाल सूरत अल फातिहा में भी है। कौन देगा? इया का नाबुदू में इया का मफूल है ये। असल में था नाबुदू का, और नाबुदू का इसका तर्जमा क्या था? सिंपल सा, हम आपकी इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। ताकीद नहीं थी इसमें। जब आप किसी बाद वाली चीज को पहले ले आते हैं, पहले वाली चीज को बाद में ले आते हैं, उसमें हसर पैदा हो जाता है। हम तेरी ही इबादत करते हैं। तकदीम महकू ताखिर युफीदुल हसर वल इख्तिसास। आज के दौर में फकर मजहूल चीज तो नहीं है। एक होती है मालदारी, और एक होती है फकीरी, मिस्कीनियत, गुर्बत। तंगदस्ती कह रहे हैं, बिल्कुल तंगदस्ती। गुर्बत कह लें, तंगदस्ती कह लें। शुक्र आपने पूछ लिया, वरना हदीसें पढ़ लेते। आप ये जहन में ये होता फक्र है क्या चीज। वो जिस तरह सारी रात किस्सा सुनाया, सुबह पूछ रहा है कि वो जुलेखा मर्द है या औरत। इसलिए वाकई कोई चीज समझ में ना आ रही, पूछ लें फौरन। हाँ, यहाँ असर नहीं है, जरूरी नहीं होता, खास कैफियत है उसकी।
वल्लदी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। सही तर्जमा यही है, गलत तर्जमा क्या है? कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है। अक्सर तराजिम के अंदर जो गैर सलफी है उसके अंदर ये होता है, और इसकी वजह पता क्या है? इसलिए कि फिक़ह हनफी में वो अल्लाह ताला की सिफत यद को नहीं मानते, वो अल्लाह के हाथ को नहीं मानते। वो कहते हैं अल्लाह के हाथ नहीं है। अगर अल्लाह के हाथ मानेंगे तो हाथ तो मखलूक के होते हैं, तशबीह लाजिम आ जाएगी। लिहाजा वो कहते हैं अल्लाह की कब्ज़ कुदरत। जहां भी वजह का जिक्र आता है वहां क्या कहते हैं वो? रजामंदी। चेहरा नहीं कहते, कहते हैं कि अगर अल्लाह का चेहरा मानेंगे तो चेहरे में आंख भी होते हैं, नाक भी होता है, पलके भी होते हैं, मुंह भी होता है, दांत भी, होंठ भी, जबान भी, थोड़ी भी, सारी चीजें होती है, तो तशबीह लाजिम आएगी। तो हम सीधी सी बात है, अल्लाह ताला की सिफात कितनी है? अस्मा व सिफात जो हमें बताई गई हैं 99, और उनमें सिर्फ 7 को मानते हैं, बाकी सब में तावील करते हैं वो। इसलिए इनको कहा जाता है मुअव्विला, तावील करते। कुरान करीम की एक आयत ऐसी है जो इस नजरिए को रद्द कर देती है। वो क्या है? लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस समीउल बसीर। अल्लाह समी बेहद बसीर भी है, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो अगर अल्लाह का हाथ मानोगे आप, तो कतन मखलूक के हाथ के साथ तशबीह लाजिम नहीं आती। वो अल्लाह को समी मानते हैं, जो 7 सिफात मानते हैं, समी, बसीर, अलीम। उनसे जब कहा जाता है मखलूक भी तो समी है, मखलूक भी तो बसीर है, मखलूक भी तो अलीम है, तो पता क्या कहते हैं? ये समी, बसीर और अलीम होना जैसे अल्लाह की जात को लायक है। हम कहते हैं यही चीज तो दूसरों में भी कह दो ना। साथ में जब ये कह रहे हो जैसे अल्लाह को लायक है, तो बाकी जो 92 रह गई उसमें क्यों नहीं कह सकते आप? जी, इल्ला ही कि किसी को अल्लाह ने हिदायत दे दी। जी बिल्कुल, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लतुसब्बन्ना अलैकुम दुनिया सब्बन, तुम पर दुनिया को उंडेल दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा। बहाया जाना, सबका माना था बहाना ना। ये जब सब दूसरा आया तो ये ताकीद के लिए, तुम पर बहा दी जाएगी दुनिया, यानी दुनिया के खजाने तुम पर अल्लाह निछावर कर देगा। अल्लाह में ताकीद है, नून भी ताकीद का है। तुम पर जरूर बजरूर दुनिया को बहा दिया जाएगा, बारिश कर दी जाएगी दुनिया के खजानों की। हत्ता, यहां तक के ला युजीगा कल्ब अहदी मिनकुम इजागतन इल्ला हिया। ये बहुत अहम है, इसका तर्जुमा जरा गौर से सुनो। हत्ता के, नहीं टेढ़ा करेगी तुम में से किसी के दिल को। अजागा का माना टेढ़ा करना। हत्ता के नहीं टेढ़ा करेगी तुम में से किसी के दिल को टेढ़ा करना, मगर यही चीज, या इसकी तरफ लौट रही है दुनिया की तरफ। इतनी दुनिया बरसा दी जाएगी तुम पर कि तुम्हारा दिल अगर दीन से दुनिया की तरफ जाता है तो दुनियादारी की वजह से जाएगा, माल की कसरत हो जाएगी। यानी फकर की वजह से तुम्हें गुमराही नहीं होगी, ये गुमराही किस वजह से आएगी? माल की कसरत की वजह से। तुम्हें डर है ना ये फकर हमें कहीं दीन से दूर ना ले जाए, फकर नहीं लेके जाएगा, माल की कसरत लेकर जाएगी। इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, गुर्बत फितना नहीं है, वो हो सकती है, लेकिन माल फितना है। कितने सहाबा इकराम है, असहाब सुफ़ा के बारे में आता है, 70 असहाब सुफ़ा, अबू हुरैरा फरमाते हैं उनमें से मैं किसी एक को भी नहीं जानता जिसके जिस्म पर 2 कपड़े हों, जूता भी नहीं था। बहुत मुश्किल से किसी के पास कपड़े का टुकड़ा होता था जो पाँव में बांधकर गर्म जमीन पर चलता था। भूख की वजह से बेहोशी तारी हो जाती, लेकिन दीन का इल्म, दीन पर अमल, इबादत, जिहाद के लिए जाना, तलब इल्म के लिए जाना, अल्लाह के रसूल के फरामीन पर अमल करना, ये इस हालत में भी करते थे। तो फकर और फाका ने दीन से रोका? बिल्कुल नहीं। मुसीबत फकर नहीं है, मुसीबत माल की कसरत है। वही आपने फरमाया कि नहीं टेढ़ा करेगी तुम में से किसी के दिल को, इजागतन टेढ़ा करना, इल्ला हिया, मगर यही चीज। आज देखें, लेकिन आजकल आज जो दौर है ना, इस दौर के अंदर अगर माल की कसरत है तो इस कसरत ने बर्बाद कर दिया, और अगर माल की कसरत नहीं बल्कि गुर्बत है उसने भी बर्बाद कर दिया। और इन दोनों में अगर दीन से बेदीनी और इल्हाद है तो उसके पीछे अगर बुनियादी सबब तलाश करें तो क्या मिलेगा? जहालत, दीन का इल्म नहीं है, दीन से ताल्लुकात नहीं, दीनी मजालिस को इख्तियार ना करना, जिसकी वजह से अगर कोई गरीब है तो भी परले दर्जे का दीन से दूर, और अगर बहुत ज्यादा माल है तो परले दर्जे का दीन से दूर है वो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, क़यामत की निशानी आपने बयान फरमाई थी, आपने इल्म उठा लिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ज़िनाकारी आम हो जाएगी, शराब नोशी होगी, कत्ल व गारत होगी। और इसकी बुनियादी वजह क्या बयान की? जहालत आम होगी, इल्म उठा लिया जाएगा, और जहालत की वजह से क्या होगा? कत्ल व गारत, शराब नोशी और ज़िनाकारी और फसाद और ये सारे मामलात होंगे।
جی औलाद की मोहब्बत में इंसान दीनदारी को छोड़ देता है। एक हदीस, एक पुराने करीम की एक आयत में, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी दुश्मन है। दुश्मन का मतलब यह है कि अगर वो तुम्हें दीनदारी से रोकती है, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, अगर वो तुम्हें दीन से रोकती है, कि आप अपनी औलाद की खातर हराम काम करने लग जाते हैं, बीवी की फरमाइश है कि ये करना है, बच्चे की फरमाइश है ये करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? दो नंबरी। रिस्क हलाल को जायज तरीके से कमाएंगे तो औलाद की फरमाइश पूरी नहीं होगी, ठीक है, उसकी फरमाइश पूरी करनी है, वरना बीवी नाराज हो जाएगी, उधर से प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, तो आप दो नंबर काम करना शुरू कर देते हैं। बीवी ने कहा आपकी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती तो आपने कटवा लीजिए, शलवार ऊपर रखते हैं, नीचे रखें। तो औलाद की वजह से इंसान दीन को भी छोड़ देता है, दीनदारी को छोड़ देता है। इसलिए अगर बीवी का इंतखाब या बीवी का अपने लिए शोर का इंतखाब दीनदारी की बुनियाद पर नहीं है, तो ये अदुव्वुल लकुम बन जाएंगे एक दूसरे के लिए। शेख साहब, बीवी का नाजायज प्रेशर हो तो क्या करें? प्रेशर लेना नहीं है, ठीक है, नाजायज है तो लेना ही नहीं है। हम गुलाम थोड़ी हैं। घबराना नहीं है, ठीक है। जी। जायज देखें, अगर आपके पास वसाइल हैं तो उसके ख्वाहिश और उसकी चाहत को आप जायज तरीके से पूरा करें, उसको कायल करें। वसाइल नहीं तो कायल करें। ला कर दे दें कहीं से, वापस करवा दें, फिर कुछ दिन पहनो आगे। बिल्कुल, इंतखाब से पहले। अगर श्योर है दीनदार ना हो, ठीक है, कम से कम आप अपने हुदूद में रहते हुए अपने दीन पर तो अमल करें ना, इस्लाह करने की कोशिश करें, कम से कम अपने मनज को, अपने अकीदे को, अपनी इबादत को तर्क ना करें। और ये बात ज़हन में रख लें, ला ताअत ली अहदिन फी मासियतिल खालिक, शरीयत का एक उसूल है, जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, दुनिया की किसी की भी आप इताअत नहीं कर सकते, आप किसी की। शोहर अगर आपको मजबूर करे कि आपने ये काम करना है और अल्लाह की नाफरमानी है, तो शोहर हो या शोहर का अब्बा आ जाए, बात नहीं मान सकते आप, उसूल है शरीयत का। अगर आपने इब्ने माजा की शरह लेनी है तो शरह अरबी में लेकर पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, उसका नाम है इंजाजुल हाजा। अरबी में इसकी शरह है इंजाजुल हाजा। उर्दू वाली तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, और ना आपको लेनी चाहिए, इसलिए कि तालिब इल्म के लिए उर्दू किताबें जहर है, वरना आप उर्दू ही पढ़ लें। अरबी पर फोकस होगा तो आप अरबी पर तवज्जो होगी तो आप अरबी समझेंगे, कुछ पढ़ना आएगा ना आपको। कब तक आप लाठी के सहारे चलते रहेंगे? वही मुल्ला, वही मुल्ला, और अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये वाव कसमी है। वही मुल्ला जो है ना, ये कसम के लिए बोला जाता है, अल्लाह की कसम। लौ तरकतुकुम, लक़द तरकतुम, अफन, लक़द तरकतुकुम, यकीनन मैंने तुम्हें छोड़ा है, अला मिस्लिल बैज़ाई, रोशन शरीयत पर, रोशन शरीयत पर। बैज़ा सफेद को कहते हैं, रोशन। लैलुहा व नहारुहा सवाउन, उसकी रात और उसका दिन बराबर है। मैंने तुम्हें छोड़ा है एक रोशन शरीयत पर, रोशन दीन पर, जिसमें रात और दिन दोनों बराबर है, यानी अंधेरा नहीं है। एक और हदीस में सराहत है, लैलुहा का नहारिया, रात भी दिन की तरह रोशन है, अंधेरे नाम की कोई चीज ही नहीं है। जी, बराबर। नहीं, इसमें बताने का मकसद ये बताया जा रहा है कि शरीयत ने जो करने का हुक्म दिया गया वो भी बिल्कुल वाज़ेह, जिन चीजों से मना कर दिया वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। तो आपने क्या करना है? जो मामूरात हैं अमल करते चले जाएं, मनहियात से इज्तनाब करते चले जाएं, बस। दीन बिल्कुल वाज़ेह, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है वो बता दिया, ना सिर्फ बताया बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, उसकी मिसालें मौजूद हैं। देखिए, नहीं नहीं, मतलब ये है कि दिन में आपको हर चीज नजर आती है, रात को नजर नहीं आती, ऐसे ही है।
شریعت میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو نظر ہی نہ آئے، پتہ ہی نہ ہو. شریعت نے ہر مسئلہ، وہ مامورات ہے یا منہیات، بالکل دن کی طرح بالکل صاف کر دی ہے. ہر چیز روشن ہے شریعت کے اندر. ایک شخص اگر صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح عبادات کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ، حلال اور حرام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز، یہ حلال اور یہ حلال نہیں ہے، کیا اس میں اس کے لیے ابہام ہے؟ کچھ اصول بالکل واضح کرتے ہیں. اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بہت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں. اور مشتبہ چیزوں کے بارے میں شریعت نے کیا بتایا؟ جو بچے گا نا ان سے، اپنی عزت کو بھی بچا لے گا اور اپنے دین کو بھی بچا لے گا. جو شبہات میں داخل ہوگا وہ حرام میں داخل ہوگا. ہم حرج تو نہیں ہے نا، جب اس طرح کا کام کریں گے تو ناجائز کام کریں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے اس کی حلت واضح نہیں ہے لہذا اس کو چھوڑنا ہی عافیت ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقے اختیار کرنا، یہ نہیں حرام تو نہیں ہے نا، کوئی واضح نص تو نہیں ہے لہذا کرنا. اور ہمارے یہاں دوسرا چکر ہمارے معاشرے میں یہ ہے، گھما پھرا کر حرام چیز کو حلال بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. گھما پھرا، جیسے بینک ہے، یہ جی دیندار بینک ہے، یہ نمازی بینک ہے، یہ اسلامی ہے، یہ دبئی اسلامی ہے، اور یہ سعودی اسلامی ہے، یا یہ میزان بینک ہے، یا فلاں بینک ہے، یا فلاں. اس میں صرف کیا ہے؟ اسلامی نام ہے. اور اس کی طرف اشارہ اللہ کے رسول نے کیا تھا. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی، لوگ حرام چیزوں کو حلال نام دے کر استعمال کریں گے. مشروبات بھی ایسے موجود ہیں حرام ہے لیکن حلال کا نام دیا جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. اور یہ جو سسٹم ہے نا بینکاری، تکافل اسلام کی اصطلاح استعمال کی، مزاربت اسلام کی اصطلاح استعمال کی ہے. ٹھیک ہے، اور ان اسلامی اصطلاحات کو استعمال کر کے سارے وہ دھندے ہو رہے ہیں جو ناجائز ہیں. صرف کیا ہے؟ کہانی یہاں سے پکڑا، سیدھا یہاں سے پکڑ سکتے تھے لیکن یہاں سے پکڑے جاتے. آپ نے بیچ سے گھما کر وہاں سے پکڑا ہے تاکہ بیچ میں جو گدی ہے نا یہ اصل مسئلے کو چھپا لے. نہیں، باب افعال ہے، یو کریمو. جی یوزیغو تھا حتیٰ کی وجہ سے منصوب پڑا گیا. حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، حروف نواسب ہے نا 4، ان لن کئیزن، ان میں ان حتیٰ نہیں ہے، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ان چھپا ہوا ہوتا ہے. فا، حتیٰ، او، واو. واو، او، فا، حتیٰ. اچھا یہ ہر جگہ نہیں، اس کی بھی ایک خاص کنڈیشن ہے، اور وہ یہ ہے اس سے پہلے فعل نہیں ہو، فعل طلب ہو، استفہام ہو، عرض ہو، تمنی ہو، ترجی ہو. اس کے بعد جب یہ آ جائیں تو وہاں پر ان مقدر ہوگا. یہ نحو کی ایک تفصیلی بحث ہے. حتی لا یزیغا، حتی کہ نہیں ٹیڑھا کرے گا، قلب احدکم، تم میں سے کسی کے دل کو، ازاغتن ٹیڑھا کرنا، الا ہی، مگر یہی. یہ ضمیر ہے، ضمیر منفور منفصل جو لوٹ رہی دنیا کی طرف، یعنی یہ مال کی کثرت ہی تمہیں برباد کر دے گی. فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، حرام میں داخل. اور وہ حدیث بھی نص سے صریح، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز کو چھوڑ کر ایسا کام کریں جس میں شک ہی نہ ہو. ایسے ایسے کاروبار آ گئے، ایسے ایسے کاروبار ہیں معاشرے میں کہ انسان کی پہلے ایک کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو سمجھنے میں. مشکوک ہے، مشکوک سرگرمیاں. اور ان کی وجہ ہے کہ اتنا مجہول گھما دو، اتنا گھما دو کہ مفتی صاحب کو بھی سوال سمجھنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے کہ اصل ہے کیا یہ. اور جس نے چونکہ اجازت چاہنی ہوتی ہے وہ گول مول کر کے سوال پوچھے، شیخ صاحب یہ یوں ہے بس، اور اندر کی پوری کہانی چھپا لیتا ہے وہ، صرف کیا؟ حلت کے لیے، حلت کا فتویٰ مل جائے بس. میں نے ابھی بتایا سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ لگے گا، تو ابھی رہ گیا 15 منٹ. جی حدیث دع ما یریبک الی ما لا. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے ایک ایک پیسہ حلال کا ہے، ایک ایک پیسہ حلال کا، اس میں کوئی مشکوک چیز نہیں. یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بھی، اور یہ ہونا ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا، جب ان کے والد نے ان کو جائیداد سپرد کی تھی تو اس وقت کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ جو دینار دے رہا ہوں نا اس میں حرام تو دور کی بات ہے، 1 دینار ایسا نہیں ہے جس میں شک ہو، 1 دینار بھی ایسا نہیں. اتنا صاف ستھرا اور بالکل واضح اور 2 ٹوک کاروبار، تجارت ایسی ہونی چاہیے. دیکھیے اس میں بھی ہو جاتی ہے نا، ڈنڈی مار لیتے ہیں نا آپ. ڈنڈی کیا مار لی آپ نے؟ 4 گھنٹے کام کرنا ہے اور آپ نے 2 گھنٹے کام کیا، 2 گھنٹے سو گئے. مالک آیا تو آپ ایسے بن گئے جیسے لگے ہوئے پسینہ صاف کر رہے ہیں. آپ کا ٹائم 6 بجے شروع ہو رہا ہے اور آپ آ رہے ہیں 7 بجے، چھٹیاں کر رہے ہیں، تنخواہ پوری ہے.
یا پھر جو ہمارے سرکاری جو ٹیچر ہے ماشاءاللہ، انہوں نے آگے خود ٹیچر رکھا ہوا ہوتا ہے آگے، اور وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو 5,000 دے رہا ہے، خود 50,000 لے رہا ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں نا، اب اس میں چیز کیا ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ سوٹ سلائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سوٹ سلائی میں مجھ سے پیسے لے لیے اس نے، جناب آپ نے اس کا بٹن اچھے لگانے اور یہ لگانے، اور آپ نے اس میں ہلکی چیز لگا دی، فرض مثال دے. کاریگر کا مطلب اب سلائی اس نے اب 1 گھنٹہ سویا رہا، 1 گھنٹے میں اب اس نے سوٹ سلائی کرنے جو 2 گھنٹے میں کرنے تھے اس نے، اب کیا کرے گا، وہ لائن ٹیڑھی کرے گا، ٹھیک ہے، جلدی سے لگائے گا، کٹنگ صحیح نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوگا نا. یہ مسائل جب کسی کے ساتھ آتے ہیں تو اس میں میرا قصور تو نہیں تھا نا، اس نے زبردستی کام کرنے میں یہ ساری خرابیاں پیدا کی ہیں، اب میں نے پیسے پورے دیے، مجھے وہ چیز صحیح نہیں دے رہا. اس طرح کے مسائل بہرحال بہت مشکل ہے آج کے دور میں. ایک اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تم سود سے بچنا چاہو تو گرد و غبار ضرور پہنچے گی. آپ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے اس میں، لیکن آپ جس سے سامان اٹھا رہے ہیں اس نے سود پہ رکھا ہوا ہے، آپ تو کیش میں اٹھا رہے ہیں لیکن وہ تو سود پر لائے ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ قصوروار نہیں ہے، لیکن بہرحال تعاون تو ہوا نا اس کے ساتھ، آپ سامان خرید رہے ہیں اس سے. آج کے دور میں ایسا جال بچھا ہوا ہے اور بچنا بہت مشکل ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. پھر بھی کوشش یہ ہونی چاہیے جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہیں اتنا ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. پھر آپ دیکھیں ایک اور بات، آپ تو حلال کھاتے پلاتے ہیں سب کچھ ہے، لیکن آپ دعوت میں ایسے چلے گئے جہاں وہ بینک کی جاب کرتا تھا، یا اس نے مرغے پڑوسیوں پکڑ کے ذبح کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا چلو قصور اس کا میرا تو نہیں ہے نا. آپ چلے گئے کسی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے اور وہاں جا کے آپ کھانا کھا کر آ گئے، تو کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ داخل ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. بہت مشکل ہے بچنا، لیکن بچ کر زندگی گزارنے میں ہی عافیت ہے. اچھا وہی بات آگئی، ہم نے نا ایک ورک شاپ کی تھی مہاد کے اندر، اس میں تھا حلال بوئیوں کے حوالے سے، حلال بوئیوں، حلال بوئیوں کون سے کاروبار حرام ہے کون سے حلال. تو اس میں حرام کی صورتیں بیان کی، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی. جب ورک شاپ ختم ہوئی تو کسی نے جب سوالات کی وہ شروع ہوئی تو کسی نے کیا کہا، سب حرام ہے تو ہم کریں کیا. سبحان اللہ. حالانکہ حلال کی جتنی اقسام ہے، جتنی صورتیں ہیں، تو حرام کی تو کم ہے نا، 15 20 30 40، باقی ہزاروں میں حلال موجود ہے. تو آپ کو تو کہا جا رہا ہے اس سے بچیں آپ، اور آپ نے کرنا ہی وہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ ساری ختم ہے تو ہم کریں گے. عادت بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے. سونے کے حوالے سے جو سود کی صورتیں ہیں نا، پڑھیں گے حدیث میں آپ کو ایک جھلک دکھاؤں گا اس کی. بلکہ آپ لوگ تو ماشاء اللہ پڑھ چکے ہیں، بہت کچھ میں نے بتایا آپ کو، آپ لوگوں کو کیوں بتانا، میں نے بورڈ کالے کیے تھے نیچے. اکثر کاروبار یہی ہو رہا ہے، خریدار اور بیچنے والا یہی کر رہا ہے. سود میں وہ ملوث ہے اور کہتا ہے الحمدللہ سود بود کا کوئی کاروبار کرتے ہی نہیں ہے، نہ سود لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، لے کے بیٹھا ہوا ہے. جی آگے آگے. جی بالکل غلط. کوئی حدیث نہیں ایسی، کوئی حدیث نہیں. صحابہ کرام میں ہوئی بھی یہ شادیاں، یہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کزن میرج میں، فرسٹ کزن میرج میں جو وہ موریسی بیماریاں آ جاتی ہیں اور وہ معذور ہو جاتے ہیں، غلط بات ہے. اب بلکہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا پاکستانی، اس میں زیادہ ہوتے ہی کزن میرج ہے، اور واقعات شاذ و نادر ہیں، دنیا بھری ہوئی ان چیزوں سے. یہ بات اس زاویے سے ہٹ کر ویسے خاندان سے باہر نکلنا چاہیے، اس سوچ فکر سے ہٹ کر. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، وہ بعض تعصب خاندانوں میں موجود ہے کہ ہم خاندان سے باہر نہیں کریں گے. میمنوں کے بارے میں بتایا کیا کہتے ہیں، اگر کسی میمن نے باہر شادی کر لی وہ مومن ہی نہیں ہے، باہر نکال دیں. اب ہماری برادری میں نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ قبرستان میں کوئی آ سکتا ہے، نہ ہاسپٹل میں آ سکتا ہے، نہ گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گولڈ بیچ کے پیسے لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں جی، لیکن ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے لیں. جی اللہ میرے ذہن میں نہیں. صدق واللہ رسول اللہ، سچ فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ترکنا، 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 ترکنا اور ترکنا میں کیا فرق ہے؟ تارکانا اور ترکنا، سیگا کیا فرق ہے سیگے میں؟ تارکانا اور ترکنا. تارا کا فعل ماضی ہے اور ترکنا متکلم ہے. تارا کا، تارکا، تارکو، تارکت، تارکتا، ترکنا، ترکتا، ترکتما، ترکتم، ترکتی، ترکتما، ترکتن، ترکتو، ترکنا، جمع متکلم کا سیگا ہے.
और तारा का फिल माजी और ना ये मफूल की ज़मीर है। छोड़ा उन्होंने हमें, जी मंसूब मुत्तसिल, छोड़ा उन्होंने हमें, वल्लाहि अला मिस्लिल बैज़ा, अल्लाह की कसम ऐसी मिल्लत पर, ऐसी रोशन मिल्लत पर, लैलुहा व नहारुहा सवाउन, जिसकी रात और दिन दोनों बराबर हैं। हाँ, ऐसे रोशन दीन पर छोड़ा है, ऐसी रोशन मिल्लत पर छोड़ा है जिसमें रात नाम की कोई चीज ही नहीं है। कर्ज लुटाते हुए तोहफा देना शुक्रिया के लिए दे सकते हैं, दे सकते हैं। आप कर्ज वापस कर रहे हैं, शर्त नहीं थी कर्ज देते वक्त आप कुछ जायद दे दें या आप एक्स्ट्रा कोई और चीज दे दें, कोई और गिफ्ट दे दें, जायज है, कोई अर्ज नहीं। तय ना हो, हिर्स ना हो, लालच ना हो तो जायज है। जी हाँ बिल्कुल। मन वक़ा फी शुबहात वक़ा फिल हराम। अच्छा, इस हदीस में सुन्नत रसूल की पैरवी का बयान, ये कहां से निकल रही है? पैरवी का बयान, बिल्कुल ये मसला है कि जब दीन इतना रोशन है, हर चीज बिल्कुल वाज़ेह और वो आपकी ताकत में है, हलाल चीजों को इख्तियार करना भी आपकी ताकत में और हराम चीजों से बचना भी आपकी ताकत में। जब हर चीज आपकी सलाहियत और ताकत के मुताबिक है, इससे फौक नहीं है, तो फिर और रोशन दीन भी है, मामूरात जो करने हैं वो भी बिल्कुल वाज़ेह, मनहियात भी बिल्कुल वाज़ेह हैं, तो फिर आपके पास अब रह क्या गया है? पैरवी। अदम पैरवी जवाज ये बनाए, मुझे समझ में नहीं आती बात, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो ये जवाज आपका है? बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह कि सहाबा जो उम्मत का पहला तबका था उन्होंने अमल करके दिखाया, उसके बाद भी अमल हुआ। आज के दौर में हम अगर ये जवाब बनाए अमल नहीं हो सकता तो इसका मतलब हमारी खोपड़ी खराब है। दीन उसी तरह महफूज है, रोशन है, वाज़ेह है, इस्तिताअत में है। अगर कोई नहीं करता उसकी खोपड़ी खराब है, अकल खराब है, वो अपने नफ्स का गुलाम बन चुका है। दीन बिल्कुल रोशन और वाज़ेह है। तारा काना, उन्होंने हमें छोड़ा, वल्लाही अल्लाह की कसम, अला मिस्लिल बैज़ाई, रोशन दीन पर कसम, पहले भी आती है बाद में भी आती है, दोनों तरह से आती है। इसको हाँ, मिस्लिल बैज़ा से निकल रहा है वो लफ्ज़। बैज़ा रोशन को कहते हैं, रोशन, रोशन चीज। जी, अला मिस्लिल बैदा, इसलिए मैंने माना क्या करवाया? रोशन दीन पर। नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा 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 मेला, जो मेला गैर इस्लामी तरीके पर कायम हो, वहां शामिल होकर खरीदो फरोख्त करना ठीक नहीं है। कहते हैं ना दिवाली के मौके पर जो है वो सेल लगी हुई होती है, वो हिंदू की है, गैर मुस्लिमों के लिए है, और एक बुरे उस अमल में है, और उसमें मुसलमान जाकर उसमें करता है, जायज नहीं। जी, ब्लैक फ्राइडे, चलो भाई, एक हदीस पढ़ी है आप लोगों ने? आइंदा नहीं होगा, आप लोग मास्क लगा के आइएगा, ठीक है? जी, किसी जानदार की तस्वीर सिर्फ कारोबार के लिए, कारोबार ही नाजायज है ये, वैसे भी जायज नहीं, फायदा नहीं उठाना चाहिए, इस्लामी गैरत का तकाजा यही है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।